پیش خدمت ہے کہانی چور عمرو یار۔ شام کا وقت تھا۔ عمرو یار گھر سے شام کا کھانا کھانے کے بعد ٹہلنے کی گھر سے نکلا کہ اچانک سامنے سے ایک شخص بری طرح سے بوکھلائے ہوئے انداز میں بھاگتا ہوا اسے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس کی رفتار بے حد تیز تھی اور وہ چند لمحوں میں عمرو کے قریب آ پہنچا۔ اس سے پہلے کہ عمرو سے بچنے کی کوشش کرتا، وہ پوری رفتار سے عمرو سے آ ٹکرایا اور وہ دونوں بری طرح سے زمین پر گر پڑے۔ عمرو سے غصے سے دیکھنے لگا، مگر وہ شخص بجلی کی سی تیزی سے اٹھا اور ایک طرف بھاگتا چلا گیا اور عمرو اسے برا بھلا کہتا ہوا اور کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اچانک اس کی نظر زمین پر پڑے ہوئے ایک سرخ چمکتے ہوئے موتیوں کے ہار پر پڑی۔ عمرو یار نے جھپٹ کر ہار اٹھا لیا۔ ہار بے حد قیمتی معلوم ہوتا تھا۔ عمرو اس ہار کو الٹ پلٹ کر نہایت حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ اسی وقت اسے بہت سے انسانی قدموں کی آواز سنائی دی۔ عمرو نے پلٹ کر دیکھا، بہت سے سپاہی ہاتھوں میں تلواریں اور نیزے لیے بھاگتے ہوئے اس طرف آ رہے تھے۔ تم نے کسی زرد لباس والے شخص کو تو بھاگتے ہوئے نہیں دیکھا، جس کے بال بھورے اور لمبے لمبے تھے؟ ان میں سے ایک سپاہی نے عمرو کے قریب آ کر پوچھا۔ اس کا سانس بری طرح سے پھولا ہوا تھا، جیسے وہ بڑی دور سے دوڑ لگاتا ہوا آیا ہو۔ پھر اس کی نظر عمرو یار کے ہاتھ میں موجود سرخ موتیوں والے ہار پر پڑی تو وہ بری طرح سے اچھل پڑا۔ شہزادی صاحبہ کا ہار تمہارے پاس؟ اوہ، تو تم اس چور کے ساتھی ہو۔ پکڑ لو اسے اور تم لوگ ہر طرف پھیل جاؤ۔ وہ بھی یہیں آس پاس ہی کہیں چھپا ہوا ہوگا۔ اس سپاہی نے، جو دوسرے سپاہیوں کا سالار معلوم ہوتا تھا، عمرو کے ہاتھ سے ہار چھینتے ہوئے تیز لہجے میں پہلے عمرو سے اور پھر اپنے ساتھیوں سے کہا۔ فوراً ہی کئی محافظوں نے عمرو کو اپنے نرغے میں لے لیا اور اس کے جسم سے تلواریں اور نیزوں کی نوکیں لگا دیں۔ ارے یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں چور نہیں ہوں اور نہ ہی میں نے یہ ہار چرایا ہے۔ یہ ہار تو مجھے زمین پر پڑا ہوا ملا ہے۔ اور عمرو ان کی باتیں سن کر بوکھلا گیا۔ تو یہ ہار تمہیں زمین پر پڑا ہوا ملا ہے؟ بہت خوب، کیا خوبصورت جھوٹ بول رہے ہو۔ اس قدر قیمتی اور نایاب موتیوں کا ہار جو ایک چور شہزادی رابعہ کے کمرے سے چرا کر بھاگا تھا، وہ اس ہار کو یوں ہی کھلی جگہ پھینک دے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شخص ضرور تمہارا ساتھی ہے۔ اس نے ہار تمہارے حوالے کیا اور خود کسی اور طرف بھاگ گیا تاکہ اگر وہ پکڑا بھی جائے تو اسے ہار برآمد نہ ہو سکے اور تم ہار لے کر رفو چکر ہو جاؤ۔ مجھے احمق سمجھ رکھا ہے تم نے، یا خود کو بہت زیادہ ہوشیار سمجھتے ہو؟ لے چلو اسے اور زندان میں ڈال دو۔ صبح بھرے دربار میں اسے بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ بادشاہ سلامت خود ہی اس کی سزا کا فیصلہ سنائیں گے۔ اس محافظوں کے سردار نے منہ بناتے ہوئے کہا اور سپاہی عمرو کو زبردستی تلواروں اور نیزوں کی نوکیں چبوتے ہوئے ایک طرف لے جانے لگے۔ عمرو یار لاکھ چیخا، چلایا، مگر کسی نے اس کی بات نہیں سنی۔ عمرو کو ان لوگوں پر بے حد غصہ آ رہا تھا جو اسے بلا وجہ پکڑ کر لے جا رہے تھے۔ یہ حقیقت تھی کہ ہار اسے زمین پر پڑا ہوا ملا تھا اور ہار یقیناً اس شخص کے ہاتھوں سے گرا تھا جو اسے ٹکرایا تھا۔ عمرو دل ہی دل میں اسے اور سپاہیوں کو گالیاں دے رہا تھا کہ خامخواہ یہ مصیبت اس کے گلے پڑ گئی۔ اس وقت وہ شاہی سپاہیوں کے ہمراہ نہ ہوتا تو یقیناً وہ انہیں جل دے کر نکل گیا ہوتا، مگر وہاں اسے بہت سے لوگ جانتے تھے۔ وہ یقیناً سپاہیوں کو اس کے بارے میں بتلا دیتے اور اسے آ کر پکڑ بھی لیتے۔ لے جاتے اور اس کے یوں بھاگ جانے سے ان لوگوں کا اور زیادہ یقین پختہ ہو جاتا کہ وہ واقعی اس چور کا ساتھی ہے۔ اس لیے عمرو چپ چاپ ان کے ہمراہ چل پڑا۔ سپاہیوں نے اسے لے جا کر ایک زندان میں بند کر دیا اور عمرو زندان میں بری طرح سے ہونٹ کاٹنے لگا۔ کوتوال شہر اعظم کہاں ہے؟ عمرو نے زندان کے باہر پہرا دیتے ہوئے ایک محافظ سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ اس کی بات سن کر محافظ نے گھور کر اس کی طرف دیکھا اور اس کے قریب آ گیا۔ کیوں؟ کوتوال شہر تمہارا دادا لگتا ہے جو اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ اس نے بے حد اکڑ انداز میں کہا۔ میرا دادا تو نہیں، البتہ تمہاری خالہ کا چچا ضرور لگتا ہے۔ وہ میرا دوست ہے، سمجھے؟ اور تم لوگوں نے مجھے جس غلط فہمی کی بنا پر زندان میں قید کیا ہے، اگر اسے پتہ چل گیا تو وہ تمہاری کھالیں اتروا لے گا۔ عمرو نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ کھال تو کوتوال اعظم تمہاری گرائیں گے بڈھے چور۔ بادشاہ سلامت کے سامنے جب تمہیں صبح پیش کیا جائے گا تب تمہیں معلوم ہوگا آٹے دال کا بھاؤ۔ اور سنو، کوتوال اعظم ان دنوں دوسرے شہر گئے ہوئے ہیں۔ خبردار جو دوبارہ تم نے ان کے بارے میں پوچھا، ورنہ گدی سے تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ ہریرا گہرا کوتوال اعظم کو اپنا دوست بتا کر ہم پر روک ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے ہم کوتوال اعظم کا نام سن کر ڈر جائیں گے اور ان کو چھوڑ دیں گے۔
محافظ نے غصیلے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور عمرو یہ سن کر پریشان ہو گیا کہ کوتوال دوسرے شہر گیا ہوا ہے، گویا اسے اب ساری رات زندان میں ہی گزارنی ہوگی۔ ظاہر ہے صبح جب اسے بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کیا جائے گا تبھی وہ ان کے سامنے اپنی بے گناہی ثابت کر سکے گا، وگرنہ یہاں اس کی بات سننے والا کون تھا؟ وہ پریشان ہو کر زندان کو دیکھنے لگا جو بے حد گندا تھا، ہر طرف عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ عمرو کا وہاں سانس لینا تک دوبھر ہو رہا تھا۔ اس نے کئی بار محافظ کی منتیں کی، اسے طرح طرح کا لالچ دیا، مگر محافظ ایماندار اور وفادار معلوم ہوتا تھا۔ اس نے عمرو یار کی ایک نہ سنی، الٹا وہ عمرو یار کو ڈانٹنے لگا۔ عمرو اس کی ڈانٹ سن کر خاموش ہو رہا۔ اس نے جیسے تیسے بمشکل اس غلیظ زندان میں رات کاٹی۔ صبح کے وقت سپاہی اسے زندان سے نکال کر اپنے نرگے میں دربار میں لے آئے، جہاں بادشاہ سلامت اور خود شہزادی رابعہ بھی موجود تھی۔ آپ کا مجرم حاضر ہے شہزادی صاحبہ، اس نے ہی اپنے ایک ساتھی کی مدد سے آپ کا ہار چرایا ہے۔ ہم نے رات گئے بڑی جدوجہد اور مشکلوں سے اس کو پکڑا تھا۔ اس محافظ نے جھک کر بادشاہ سلامت اور شہزادی کو سلام کرتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور اس کی بات سن کر عمرو کو تاؤ آ گیا کہ اس بے گناہ کو اس نے ایک تو خام خواہ پکڑا تھا، الٹا وہ اپنی اہمیت بتانے کے لیے جھوٹ بول رہا تھا کہ انہوں نے اسے بڑی مشکل سے پکڑا ہے۔ میں چور نہیں ہوں عالم پناہ، یہ بہتان ہے، سراسر بہتان۔ اصل میں شام کا کھانا کھانے کے بعد میں ٹہلنے کے لیے گھر سے نکلا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ باہر نکلتے ہی مجھ پر اتنی بڑی مصیبت آ پڑے گی۔ میں سڑک پر ٹہلتا ہوا جا رہا تھا کہ سامنے سے ایک شخص بھاگتا ہوا آیا اور مجھ سے ٹکرا گیا۔ ہم دونوں بری طرح سے زمین پر گر پڑے۔ وہ توڑ کر جلدی سے بھاگ گیا۔ میں جب اٹھا تو میری نظر اس ہار پر پڑی۔ میں ابھی حیرانی سے اس ہار کو دیکھ ہی رہا تھا کہ سپاہی وہاں پہنچ گئے اور میرے ہاتھ میں ہار دیکھ کر انہوں نے مجھے چور سمجھ لیا اور خام خواہ مجھے پکڑ کر زندان میں لا پھینکا۔ عمرو نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے عالم پناہ، ہم نے اس کے دوسرے ساتھی کو بھی پکڑ لیا ہے۔ رات کو ہی وہ ہماری گرفت میں آ گیا تھا۔ اس نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اس نے راستے میں ہار کسی شخص کو دے دیا تھا اور ہار اس شخص سے ہمیں ملا ہے۔ اس کے علاوہ اس چور کا اور کون ساتھی ہو سکتا ہے؟ اس محافظ نے عمرو یار کی طرف غصیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے بادشاہ سلامت سے کہا، اصل چور کو ہمارے حضور پیش کیا جائے، اگر اس چور نے اس کو پہچان لیا تو ہم دونوں کو برابر کی سزا دیں گے۔ بادشاہ سلامت نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور سپاہی جواباً سر ہلا کر واپس چلا گیا۔ چند لمحوں وہ ایک لمبے ترنگے نوجوان کو لیے ہوئے دربار میں داخل ہوا۔ اس نے سفید رنگ کا گھٹنوں تک لمبا لباس پہن رکھا تھا، پاؤں میں چمڑے کی پٹیوں والے جوتے تھے۔ اس کے بال بھورے اور لمبے تھے، جسے ماتھے پر اس نے سرخ پٹی سے باندھ رکھا تھا۔ چور حاضر ہے عالم پناہ، یہی شخص رات کو شہزادی صاحبہ کے کمرے سے ہار چرا کر فرار ہوا تھا۔ راستے میں اس نے ہار اپنے کسی ساتھی کے سپرد کیا اور خود بھاگ گیا، مگر ہمارے جیالے اور ذہین ساتھیوں نے اسے تلاش کر لیا۔ محافظ نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، تو تم اقرار کرتے ہو کہ ہار تم نے چرایا تھا؟ بادشاہ سلامت نے اس نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں عالم پناہ، میں اقرار کرتا ہوں کہ شہزادی صاحبہ کا ہار میں نے ہی چرایا تھا، مگر عالم پناہ میں مجبور تھا۔ اگر میں ہار نہ چراتا تو وہ ظالم شخص میرے بیوی بچوں کو مار ڈالتا اور مجھے زندہ نہ چھوڑتا۔ اس شخص نے مغموم لہجے میں کہا، کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ کس نے تمہیں ہار چرانے پر مجبور کیا تھا اور وہ تمہارے بیوی بچوں کو کیوں مار ڈالتا؟ بادشاہ سلامت نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ یہی ظالم شخص ہے وہ، اس کا نام عمرو یار ہے عالم پناہ۔ اس نے میرے گھر میں داخل ہو کر میرے بیوی بچوں کو اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ یرغمال بنا لیا اور اس نے مجھے دھمکی دیتے ہوئے اس کام کے لیے مجبور کیا تھا۔ میں اگر اس کی بات نہ مانتا تو یہ اور اس کے ساتھی یقیناً میرا اور میرے بیوی بچوں کا خاتمہ کر دیتے۔ ایسی صورتحال میں کیا میں اپنی بیوی بچوں کو موت کے گھاٹ اترتا دیکھ سکتا تھا؟ اس شخص نے کہا، اور عمرو یار اس کی بات سن کر بری طرح سے چونک اٹھا اور حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا کہا؟ میں نے تمہارے بیوی بچوں کو یرغمال بنایا تھا اور تمہیں چوری کرنے پر مجبور کیا تھا؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میں بھلا تم سے ایسا کس طرح سے کہہ سکتا ہوں؟ میں جب تمہیں جانتا ہی نہیں پھر؟ عمرو یار نے شدید حیرت کے عالم میں کہا، اب ثابت ہو گیا ہے عمرو یار کہ تم اس چور کے ساتھی ہو۔ اس نے تمہیں پہچان لیا ہے اور ہمیں اس بات پر شدید حیرت ہو رہی ہے کہ تم جیسا معصوم نظر آنے والا ایک بوڑھا انسان ایک نوجوان کے گھر میں گھس کر اس کے بیوی بچوں کو یرغمال بنائے گا اور انہیں قتل کی دھمکی دے کر ہار چوری کروانے پر مجبور کرے گا۔ اگر تمہیں اس ہار کی ضرورت تھی تو تم ہمیں آ کر کہتے، ہم خود شہزادی سے یہ ہار لے کر تمہیں دے دیتے۔ بہرحال تم نے ایک نہیں دو جرم کیے ہیں۔ ایک تو تم نے ایک بے گناہ انسان کو ہار چوری کرنے پر مجبور کیا اور دوسرے
ہماری بیٹی شہزادی رابعہ کا ہار چرایا۔ تمہارا جرم ناقابل معافی ہے، اس لیے ہم کوتوال شہر کو حکم جاری کرتے ہیں کہ وہ کل صبح سورج طلوع ہوتے ہی شہر کے بڑے چوک میں تمہارے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹ دے، تاکہ تمہارا حشر دیکھ کر دوسرے لوگ عبرت حاصل کر سکیں، اور آئندہ کسی میں اتنی جرت نہ ہو کہ وہ شاہی محل میں چوری کروا سکے۔ بادشاہ سلامت نے غصیلے لہجے میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا، اور عمرو یار بری طرح سے چینخ اٹھا۔ یہ ظلم ہے عالم پناہ، سراسر ظلم۔ میں اس شخص کو نہیں جانتا، یہ خام خواہ مجھ پر بہتان لگا رہا ہے۔ میں نے اسے ہار چرانے پر مجبور نہیں کیا، یہ میرے خلاف سازش ہے۔ میں آپ سے انصاف مانگتا ہوں عالم پناہ، میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہ کرے۔ عمرو یار بری طرح سے چیخنے چلانے لگا۔ اسے سپاہیوں نے پکڑ لیا اور وہ ان کے ہاتھوں میں بری طرح سے مچل رہا تھا۔ سنہرے بالوں والے نوجوان کی آنکھوں میں عمرو کی خوفناک سزا کا سن کر عجیب سی چمک ابھر آئی، اور اس کے لبوں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ تیر رہی تھی۔ بادشاہ سلامت نے اسے شک کا فائدہ دیتے ہوئے اور مجبور ہونے کی بنا پر معاف کر دیا، اور الٹا اسے انعام و اکرام دے کر رخصت کر دیا۔ عمرو یار لاکھ چیخا چلایا، مگر بادشاہ سلامت اور دوسرے لوگ جیسے اس کی بات سن ہی نہیں رہے تھے، اور سپاہی عمرو کو زبردستی گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گئے اور اسے لے جا کر قید خانے میں پھینک دیا۔ بہت خوب سباٹا، بہت خوب، تم نے واقعی نہایت عقل مندی کا ثبوت دیا ہے جو تم نے عمرو یار کو پھنسوا دیا، مگر تم نے یہ چال چلی کیسے؟ اور بادشاہ سلامت نے تمہاری جھوٹی کہانی پر اعتبار کس طرح سے کر لیا؟ ایک اسی طرح کے سنہری لمبے بالوں والے شخص جس نے سفید رنگ کا کرتا، پٹیوں والے جوتے اور سر پر سرخ پٹی باندھ رکھی تھی، سباٹا نامی شخص سے مخاطب ہو کر داد بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے اپنے آپ کو مظلوم بنا کر عمرو یار کو قید خانے میں ڈلوا دیا تھا۔ اس کی بات سن کر سباٹا ہنس پڑا۔ بالکل معمولی سی بات ہے جباٹا، تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ آج کل میں جھاکو جادوگر سے کالا علم سیکھنے کی کوشش میں مصروف ہوں۔ جھاکو جادوگر دولت کا بے حد شیدائی ہے، اس نے ہی مجھے مجبور کیا تھا کہ میں شہزادی رابعہ کا سرخ موتیوں والا ہار چرا کر اسے لا دوں۔ ایک روز میں کسی نہ کسی طرح سے شہزادی رابعہ کے کمرے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے ہار بھی حاصل کر لیا، مگر واپسی پر ایک محافظ کی مجھ پر نظر پڑ گئی۔ اس نے شور مچا کر دوسرے محافظوں کو چکنا کر دیا اور سپاہی میرے پیچھے بھاگ پڑے۔ راستے میں ایک شخص سے ٹکرا گیا، شاید اسی وقت ہار میرے ہاتھ سے چھوٹ کر وہیں گر پڑا تھا۔ میں بھاگ کر اپنے استاد جادوگر کے پاس پہنچا اور اسے ساری بات بتا دی۔ اس نے ذرا بھی برا نہیں منایا، اور اس نے مجھے بتایا کہ جس شخص سے میں ٹکرایا تھا وہ اصل میں اس شہر کا مشہور آدمی عمرو یار ہے۔ ہار اس کے پاس سے برآمد ہوا ہے اور سپاہی اسے پکڑ کر لے گئے ہیں۔ اس نے مجھے کہا کہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر عمرو یار کو پھنسوا دو کہ ہار چرانے میں اس کا ہاتھ ہے۔ اس جادوگر نے کہا تھا کہ وہ بھی اس وقت دربار میں ہوگا، اور جب بادشاہ سلامت اپنا فیصلہ سنانے لگیں گے تو اس کے دماغ کو اپنے جادو سے اپنے بس میں کر لے گا اور عمرو یار کو ایک خوفناک سزا دلوائے گا، اور میرا بال بھی باقا نہیں ہوگا۔ وہاں سے جب نکل کر میں بازار میں پہنچا تو محافظوں نے مجھے پکڑ لیا، اور اگلے روز مجھے بھی عمرو یار کے ساتھ دربار میں بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کر دیا۔ سنہرے بالوں والے سباٹا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کا ساتھی جباٹا اس بات میں سر ہلانے لگا جیسے وہ سباٹا کی ساری بات سمجھ گیا ہو۔ تو یہ بات ہے، معلوم ہوتا ہے جھاکو جادوگر کی اس عمرو یار سے کوئی پرانی دشمنی ہے جو اس نے اسے یوں پھنسوا کر بادشاہ سلامت سے خوفناک سزا دلوائی ہے۔ بہرحال ہمیں اس سے کیا وہ جانے اور عمرو جانے، ہمیں تو اپنے کام سے مطلب ہے۔ تم بس کسی طرح سے کالا علم حاصل کر لو، اس کے بعد ہمارا کام اور زیادہ آسان ہو جائے گا، اور ہمیں اتنی تک و دو نہیں کرنا پڑے گی، جباٹا نے پرخیال انداز میں کہا، اور سباٹا اس بات میں سر ہلانے لگا۔ زاراٹا کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا، سباٹا نے جباٹا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسے میں نے کام کے سلسلے میں شہر بھیجا ہوا ہے، ویسے بھی وہ اس غار میں رہتے رہتے تنگ آ گیا تھا، میں نے اسے اجازت دے دی تھی کہ وہ کچھ دیر باہر جا کر گھوم پھر آئے۔ ویسے بھی آج ہمارے آرام کا دن ہے، اس روز ہمیں کوئی کام کاج تو ہوتا نہیں، خام خواہ یہاں پڑے رہنے سے فائدہ، جباٹا نے جواب دیا، اور سباٹا نے سر ہلا دیا۔ تم ٹھیک کہتے ہو جباٹا، اس غار میں رہتے رہتے ویسے بھی ہمارے دل اچاٹ ہو گئے ہیں۔ بہرحال ہمیں یہاں انسان بن کر اپنی مدت تو پوری کرنی ہی ہے، جب تک ہماری سزا معاف نہیں ہو جاتی ہمیں اس دنیا کی قید کی زندگی کو گزارنا ہی ہوگا۔
सबाटा ने इस बार कदरे गमगीन लहजे में कहा। तुम घबराओ नहीं सबाटा, हम इत्तफाकन ही काले बादशाह के दाव में आ गए थे, जो उसने हमें हमारी दुनिया से निकाल कर इस इंसानी दुनिया में ला फेंका। इस वक्त अगर हमारा वार चल जाता तो कोहकाफ पर काले जिन बादशाह की बजाय हमारी हुकूमत होती, सिर्फ हमारी। मगर अफसोस उसने अचानक ही हम पर जादूगर जिन की ताकत का वार कर दिया, जिसकी वजह से हम नादानिस्तगी में मार खा गए और हमें भागकर इस इंसानी दुनिया में आना पड़ गया। बहरहाल अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, हम तीनों जिन भाई जिंदा सलामत हैं। ये अलग बात है कि इस दुनिया में हमें इंसानी रूप में रहना पड़ रहा है और हमारे पास किसी किस्म की कोई ताकत भी नहीं, मगर बहुत जल्द हमें इस दुनिया की कैद से आज़ादी मिलने वाली है। इस बार हम पूरी कुव्वत से काले बादशाह पर हमलावर होंगे और वो 1000 जादूगर जिन्नों की ताकत से भी हमारा रास्ता नहीं रोक सकेगा, और फिर कोहकाफ पर हम 3 भाइयों का ही कब्जा होगा। जबाटा जिन कहता चला गया। उसका चेहरा जोश और गुस्से से तिमतिमा रहा था। हाँ, ये तभी मुमकिन है जब हमें ना सिर्फ हमारा जुनून वाला असल वजूद मिल जाए और हमारी सारी कुव्वतें हमारे पास वापस आ जाएं, और असल रूप और ताकतें वापस हासिल करने का हमारे पास सिर्फ एक ही जरिया है, और वो अभी उसने इतना ही कहा था कि उसी वक्त बाहर से तेज तेज कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वो दोनों चौंक पड़े। गार में एक उन्हीं के हुलिये जैसा लंबा तिरंगा नौजवान तेज तेज कदम उठाता हुआ उस तरफ चला रहा था। उसके चेहरे पर कदरे परेशानी के आसार थे। ओ ज़ाराटा, तुम तो कह रहे थे कि तुम शाम को वापस लौटोगे, फिर इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए? और तुम्हारे चेहरे पर काफ़ी परेशानी नज़र आ रही है। खैर तो है? सबाटा और जबाटा जिन ने एक साथ आने वाले से मुखातिब होकर पूछा। हम तीनों इस वक्त शदीद खतरे में हैं। काले बादशाह ने हमारी हलाकत के लिए इस दुनिया में अपने जल्लाद भेज दिए हैं। वो जिन इंसानी रूप में हमें तलाश करते फिर रहे हैं। मैं उन्हें अच्छी तरह से पहचानता हूँ। इंसानी रूप बदल कर भी वो मेरी नज़रों से छुपे नहीं रह सके। आने वाले ज़ाराटा जिन ने परेशान लहजे में कहा, और वो दोनों बुरी तरह से चौंक पड़े। ओह, मगर तुम कैसे कह सकते हो कि उन जल्लाद जिनों को काले बादशाह ने हमारी हलाकत के लिए भेजा है? सबाटा ने बुरी तरह परेशान होकर कहा। उन जिन्नों के हाथों में सबज कंगन और गले में सुर्ख मोतियों की लड़ियां हैं, और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमारी मौत उनके हाथों मुमकिन हो सकती है जिनके हाथों में सबज कंगन और गले में सुर्ख मोतियों का हार हो। और फिर सबसे बड़ी बात, उन जल्लाद जिन्नों में से एक जिनके हाथ में मैंने जादूगर जिन की 7 धारों वाली तलवार भी देखी है। क्या उन चीज़ों से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि जल्लाद जिन यहाँ किसको तलाश करते फिर रहे हैं? ज़ाराटा ने जवाब देते हुए कहा, और जबाटा और सबाटा के चेहरों पर शदीद परेशानी और खौफ के साए लहराने लगे। उमरू कैद खाने में बंद बुरी तरह पेचोताप खा रहा था, और वो दोनों हाथ पुश्त पर बांधे नहायत परेशानी के आलम में इधर उधर टहल रहा था। शदीद परेशानी से उसका चेहरा बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था और उसकी आंखें गुस्से से फटी जा रही थी। उसे रह रहकर उस सुनहरे बालों वाले शख्स पर गुस्सा आ रहा था जिसने अपनी जान बचाने के लिए अपना जुर्म उसके सर थोप दिया था। न जाने उसने उससे कौन सी पुरानी दुश्मनी का बदला लिया था, और उसे बादशाह सलामत पर भी गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने बगैर तहकीक व तस्दीक किए न सिर्फ उसे जेल में फेंकवा दिया, बल्कि हाथ पांव काटने की भयानक सजा भी सुना दी। हालांकि बादशाह सलामत को चाहिए था कि वो उस शख्स के बीवी बच्चों को वहाँ बुलवा कर इस बारे में पूछगिछ करते कि क्या आया वाकई उमरो यार ने उनको यरगमाल बनाया था और उस शख्स को मजबूर किया था कि वो जाकर शहजादी राबिया का हार चुराए। बहरहाल जो कुछ भी था, उमरो यार बुरी तरह से फंस चुका था। बादशाह सलामत ने अपना हुक्म सादर फरमा दिया था, और अब सुबह होते ही उमरो यार के दोनों हाथ और दोनों पाँव काट दिए जाने थे, और यही बात उमरो यार के लिए परेशानी का बाइस बन रही थी। वो सोच रहा था कि उसे ऐसे हालात में क्या करना चाहिए। बादशाह सलामत तो उसकी बात सुनने से रहे। क्या उसे कैद खाने से फरार हो जाना चाहिए? हाँ, यही बेहतर था। उसे किसी तरह उस कैद खाने से निकल जाना चाहिए और भेस बदल कर उस धोखेबाज शख्स को तलाश करना चाहिए, और फिर उसे पकड़कर बादशाह सलामत के सामने पेश करके असल हकीकत उगलवाना चाहिए। ये बात उमरो यार के दिल को लगी और वो उस कैद खाने से निकलने की तरकीब सोचने लगा। कैद खाने की मोटी मोटी सलाखें और बाहर मौजूद 2 मुसल्ला पहरेदारों की तरफ देखकर उसे एक ख्याल आया। उसने अचानक अपना पेट पकड़कर जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उन दोनों ने उमरू को चीखते देखकर जल्दी से पूछा, मगर उमरू यार पेट पकड़कर इस बुरी तरह से चिल्ला रहा था जैसे उसके पेट में सख्त तकलीफ हो।
وہ زمین پر گرا اور ماہی بیاب کی طرح تڑپنے لگا، اور چند ہی لمحے تڑپنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے، جیسے اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی ہو۔ اسے کیا ہوا؟ یہ مر تو نہیں گیا؟ ایک محافظ نے بری طرح سے ہکلاتے ہوئے کہا۔ معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے، دوسرے محافظ نے بھی پریشان کن لہجے میں کہا۔ اس نے عمرو یار کو 2-3 بار آوازیں بھی دیں، مگر عمرو یار کے جسم میں ہلکی سی بھی جنبش نہیں ہوئی۔ تب محافظ تالا کھول کر اور قید خانے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے، اور عمرو یار کو عمرو کو ہلا جلا کر دیکھنے لگے۔ اسی وقت عمرو نے آنکھیں کھول دیں۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر دونوں اچھل کر پیچھے ہٹ گئے۔ تم زندہ ہو؟ انہوں نے عمرو کو گھورتے ہوئے کہا، اور عمرو مسکرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی وقت اس کے ہاتھ سے یکے بعد دیگرے 2 گیندیں نکلیں اور سیدھی ان محافظوں کے چہروں سے ٹکرائیں۔ گیندیں دھماکے سے پھٹیں اور اس میں سے صفوف بے ہوشی نکل کر ان کی ناک میں گھس گیا۔ انہوں نے زوردار چھینکیں ماری اور لہراتے ہوئے زمین پر آ گرے۔ عمرو یار نے ادھر ادھر دیکھا، مگر اسے وہاں کوئی دوسرا شخص دکھائی نہیں دیا۔ اس نے جلدی سے ان دونوں کے چہروں پر روغن عیاری ملنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں ان دونوں محافظوں کی شکلیں بدلی ہوئی تھیں، اور وہ دونوں عمرو یار بنے بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ عمرو نے جلدی سے اپنا روپ بدلا اور نہایت اطمینان سے جیل کا دروازہ بند کر کے اور اسے تالا لگا کر باہر آ گیا۔ لو میرے پیارے عمرو یار کے ہم شکلو، پڑے رہو اس قید خانے میں۔ صبح بادشاہ سلامت کے حکم سے جب تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ عمرو یار کو زندان میں کس طرح قید کیا جاتا ہے۔ عمرو نے اس کی طرف دیکھ کر سر ہلاتے ہوئے کہا، اور ادھر ادھر دیکھتا ہوا قید خانے سے باہر آ گیا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ راستے میں اس کا کسی محافظ یا کسی شخص سے ٹکراؤ نہیں ہوا، ورنہ شاید اسے بھی صفوف بے ہوشی سنگھانا پڑ جاتا۔ عمرو نہایت اطمینان سے قید خانے سے باہر آ گیا۔ وہ اب شاہی محل کی طرف جا رہا تھا۔ اصل میں بادشاہ سلامت سے انتقام لینا چاہتا تھا، جنہوں نے اسے بلا وجہ چور بنا کر زندان میں ڈال دیا تھا۔ وہ اب نہ صرف شہزادی رابعہ کا وہ خوبصورت ہار چرانا چاہتا تھا، بلکہ اس کا ارادہ تھا کہ وہ بادشاہ سلامت کے شاہی خزانے پر بھی ہاتھ صاف کرے گا، تاکہ یہ حقیقت تو ہو کہ واقعی عمرو یار چور ہے۔ یہ سوچ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ سلیمانی چادر اوڑھ کر وہ شاہی محل میں داخل ہو گیا، اور مختلف کمروں میں سے ہوتا ہوا وہ بائیں باغ میں آ گیا، جہاں شہزادی رابعہ اپنی ہمجولیوں کے ساتھ ہانک مچولی کھیلنے میں مصروف تھی۔ اس کے گلے میں وہی سرخ موتیوں والا ہار جگمگا رہا تھا، اور اس کے سر پر ایک سونے کا ہیرے موتیوں جڑا ایک تاج بھی دکھائی دے رہا تھا۔ عمرو یار تاج اور موتیوں کا ہار دیکھ کر خوش ہو گیا۔ اس نے جلدی سے ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ کر روغن عیاری سے اپنا روپ بدل لیا۔ وہ ایک بوڑھی عورت کی شکل میں آ گیا۔ بوڑھی عورت بن کر اس نے اچانک زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اس کے رونے اور بین کرنے کی آواز سن کر شہزادی رابعہ اور اس کی سہیلیاں چونک پڑیں۔ یہ کون رو رہا ہے؟ شہزادی رابعہ نے ایک سہیلی سے مخاطب ہو کر حیرانی سے پوچھا۔ معلوم نہیں شہزادی صاحبہ، آواز سامنے پودوں کی طرف سے آ رہی ہے۔ ٹھہریے، میں دیکھتی ہوں، اس کی سہیلی نے کہا، اور شہزادی رابعہ نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور سہیلی تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اس طرف آ گئی جہاں عمرو یار بوڑھی عورت بنا بین کر رہا تھا۔ کون ہو تم بڑی اماں، اور اس بری طرح سے کیوں رو رہی ہو؟ شہزادی کی سہیلی، جس کا نام سنبل تھا، اس نے حیرت سے عمرو یار کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم کون ہو؟ کیا تم شہزادی ہو؟ بوڑھی عورت نے اس کی طرف میچھی میچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے بلغم زدہ لہجے میں کہا، نہیں، میں شہزادی صاحبہ کی سہیلی ہوں، سنبل۔ مگر تم شہزادی صاحبہ کے بارے میں کیوں پوچھ رہی ہو؟ سنبل نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں، تو مجھے اس کے پاس لے چلو، میں تمہارے بچوں کو ساری عمر دعائیں دیتی رہوں گی۔ اگر تمہاری شادی نہیں ہوئی تو اپنی شادی کی دعائیں مانگتی رہوں گی، اور اگر تمہاری شادی نہیں ہوئی تو تمہاری شادی کی دعائیں مانگتی رہوں گی، تاکہ میری شادی تم سے ہو جائے، اور نہیں، تمہاری شادی مجھ سے ہو جائے۔ اب تو خوش ہو؟ اسی خوشی میں مجھے شہزادی صاحبہ کے پاس لے چلو۔ عمرو نے اس کے قریب آ کر اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ شہزادی صاحبہ سے تمہیں کیا کام ہے؟ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت تھی تو تم بادشاہ سلامت سے ملتی، وہ خود ہی تمہاری مدد کر دیتے۔ اس طرف تم کیسے آ گئی، اور تمہاری شادی مجھ سے کیسے ہو سکتی ہے؟ سنبل نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہائے ہائے، میں موٹے بادشاہ سے ملوں؟ اس عمر میں تمہارے بادشاہ سے ملتے اچھی لگوں گی؟ نہیں، تم بس مجھے شہزادی سے ملوا دو، میں اس سے بڑی ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، اور شادی بھی ہو سکتی ہے اگر تم چاہو تو۔ عمرو نے باقاعدہ شرمانے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے سنبل، کون ہے؟ تم واپس کیوں نہیں آ رہی؟
اچانک شہزادی رابعہ نے چیخ کر سنبل کو مخاطب کیا، ارے یہ تو میری بچی شہزادی رابعہ کی آواز ہے، تو وہ یہاں ہے، پرے ہٹ، میں خود ہی اس سے مل لیتی ہوں۔ امرو نے پوپلا سا منہ بنا کر خوش ہوتے ہوئے کہا، اور سنبل کو دھکیل کر لڑکھڑاتے قدموں اور لاٹھی ٹیکتے ہوئے اس طرف بڑھتی چلی گئی جس طرف شہزادی رابعہ موجود تھی۔ شہزادی، میری بیٹی، ہائے میری بچی، دہائی ہے، دہائی ہے۔ شہزادی امرو نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے روتے ہوئے دہائی دینا شروع کر دی۔ کون ہو تم بڑی اماں، اور دہائی کیوں دے رہی ہو؟ شہزادی رابعہ نے حیران ہو کر اس بوڑھی عورت کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شہزادی، میری بچی، میری بیٹی کی جان بچا لو، وہ میری بچی کو مار ڈالیں گے، وہ بے حد ظالم اور خطرناک لوگ ہیں۔ وہ امرو نے بری طرح سے روتے ہوئے کہا، کون مار ڈالیں گے تمہاری بیٹی کو؟ کہاں ہے وہ؟ شہزادی رابعہ نے چونکتے ہوئے کہا، وہ ڈاکو ہیں بیٹی، وہ ڈاکو ہیں بیٹی، میں جنگل کے آخری سرے پر رہتی ہوں۔ وہ منہ پر کالے نقاب ڈالے آئے تھے اور میری اکلوتی معصوم اور ننھی سی بچی کو زبردستی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں انہیں 10 لاکھ سونے کی اشرفیاں لا کر دوں گی تب وہ میری بچی کو میرے حوالے کریں گے، اور اگر 3 دن کے اندر اندر میں نے 10 لاکھ اشرفیاں انہیں نہ دیں تو وہ میری بچی کا گلا دبا دیں گے۔ ہائے شہزادی، میں کیا کروں؟ میں سارا دن مشکل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر روز کے 3 ہائے شہزادی، میں کیا کروں؟ میں سارا دن مشکل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر روز کے 2-3 دینار کماتی ہوں۔ سونے کی 10 لاکھ اشرفیاں میں انہیں کہاں سے لا کر دوں؟ لوگوں نے مجھے بتایا تھا کہ اس ملک کی شہزادی بڑی رحم دل اور نیک ہے، اگر میں اس کے سامنے جا کر دہائی دوں تو وہ میری مدد کو ضرور راضی ہو جائے گی۔ شہزادی صاحبہ، میں اپنے پاؤں پڑتی ہوں، آپ کے سر پر موجود سنہرے تاج کی قسم کھاتی ہوں، میں جھوٹ نہیں کہہ رہی۔ خدا کے لیے آپ 10 لاکھ اشرفیاں دلا دیں یا 10 لاکھ اشرفیوں کے برابر کوئی چیز ادھار دے دیں، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں ہر ماہ آپ کو 3 دینار دے کر 50-60 سالوں میں آپ کا سارا قرض واپس اتار دوں گی۔ امرو نے روتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر شہزادی کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا تو یہ بات ہے، اگر ہم سپاہی بھیج کر ان ڈاکوؤں کو پکڑوا لیں اور تمہاری بیٹی واپس لا دیں تو کیا یہ زیادہ بہتر نہیں رہے گا؟ شہزادی رابعہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور امرو یار زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ ہائے ہائے، ایسا غضب نہ کیجیے شہزادی صاحبہ، ورنہ وہ ظالم میری بیٹی کا سر تن سے جدا کر دیں گے، امرو نے کہا، اور شہزادی زور سے ہنس پڑی۔ اس نے اپنے گلے سے موتیوں والا ہار اتارا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ فی الحال ہمارے پاس 10 لاکھ اشرفیاں تو نہیں ہیں، یہ قیمتی ہار ہے، لے جاؤ، شاید اس سے تمہاری کچھ مشکل حل ہو جائے۔ شہزادی رابعہ نے ہار امرو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور امرو نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے ہار تھام لیا، جھپٹ لیا۔ ہار؟ ہائے ہائے، یہ موا تو معمولی سا ہار ہے، اس کی تو بس 1-1.25 اشرفیاں ہی ملیں گی۔ بیٹی ذرا یہ اپنا تاج تو دکھانا، امرو نے پہلے منہ بنا کر پھر شہزادی کے تاج پر نظریں جماتے ہوئے کہا، اور شہزادی رابعہ نے ہنستے ہوئے اپنا تاج بھی اتار کر اسے دے دیا۔ ہاں، اب ہو گئیں 2 لاکھ اشرفیاں۔ خدا تمہارا بھلا کرے شہزادی، اپنے یہ کنگن، یہ انگوٹھیاں بھی مجھے دے دو، اللہ تمہیں اور دے دے گا، امرو نے اسے دعائیں دیتے ہوئے کہا، اور شہزادی نے اسے انگوٹھیاں اور کنگن بھی دے دیے، مگر امرو اسی پر بھلا بس کس طرح کرنے والا تھا۔ اس نے رو رو کر شہزادی کی سہیلیوں اور کنیزوں کی بھی قیمتی چیزیں اتروا لیں۔ اس سے قبل کہ وہ وہاں سے واپس جاتا، وہاں ایک دھماکہ ہوا اور ایک عجیب بھیانک شکل والا بوڑھا شخص نمودار ہوا۔ اس کے سفید بال بے حد لمبے لمبے تھے، اس کے لباس پر ہڈیوں اور کھوپڑی کا جادوگروں والا مخصوص نشان بھی بنا ہوا تھا، اور اس کے ہاتھ میں کسی جانور کی پرانی سی ہڈی بھی تھی۔ اس جادوگر کو دیکھ کر نہ صرف شہزادی رابعہ بلکہ اس کی سہیلیاں اور امرو یار بھی بوکھلا گیا۔ جھاکو جادوگر، امرو یار کے منہ سے نکلا۔ ٹھیک اسی لمحے نمودار ہونے والے جادوگر نے ہڈی کا رخ امرو یار کی طرف کیا، اور ہڈی کے سرے سے سفید گھومتا ہوا دائرہ نکلا اور امرو کے جسم سے تیزی سے ٹکرایا۔ امرو کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ اپنی جگہ سے کئی فٹ اونچا اچھل کر دور جا گرا۔ اس کے منہ سے دل خراش چینخ نکل گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں آگ لگی ہو۔ تیز جلن کی وجہ سے اس کے منہ سے نہ رکنے والی چیخوں کا طوفان شروع ہو گیا۔ شہزادی رابعہ کو اپنے چہرے پر پانی کے قطروں کی ٹھنڈک کا احساس ہوا تو اس نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے سامنے ایک بھیانک شکل والا بوڑھا جادوگر کھڑا تھا، جس کے ہاتھ میں پانی کا ایک کٹورا تھا
جس سے وہ اس پر چھینٹے پھینک رہا تھا۔ یہ وہی جادوگر تھا جو اچانک اس کے پائیں باغ میں نمودار ہوا تھا، اور اس کے آتے ہی شہزادی رابعہ کے ذہن میں تاریکی بھر گئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ تم کون ہو؟ اور یہ کون سی جگہ ہے؟ کون لایا ہے مجھے یہاں؟ یہ ہمارا محل تو نہیں ہے؟ شہزادی رابعہ نے بڑے گھبرائے ہوئے انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ پریشانی ٹپک رہی تھی۔ یہ تمہارا نہیں، ہمارا محل ہے شہزادی رابعہ۔ تم اس وقت میرے محل میں ہو، جھاکو جادوگر کے محل میں، اور تمہیں میں خود یہاں لے کر آیا ہوں۔ اس خوفناک صورت والے جادوگر نے شہزادی کی طرف دیکھ کر دانت نکالتے ہوئے کہا، جھاکو جادوگر، مگر تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ شہزادی رابعہ بڑی بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو شہزادی رابعہ، میری ایک عرصے سے تم پر نظر تھی، مگر ایک بزرگ کے دیے ہوئے ہار کی وجہ سے میں مجبور تھا اور میں تم تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میں نے اس ہار کو تمہارے گلے سے اتروانے کی بھی کوشش کی، مگر چور کامیاب ہو کر بھی ناکام ہو گیا اور ہار تم تک واپس پہنچ گیا۔ مگر آج جب عمرو یار نے دھوکے سے نہ صرف تمہارا ہار بلکہ تاج اور کنگن بھی اتروا لیے تو مجھے موقع مل گیا اور میں تمہیں اپنے محل میں لے آنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب تمہیں یہاں میرے ساتھ رہنا ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ میں تم سے شادی کروں گا اور پھر میں امر ہو جاؤں گا۔ مجھے کبھی بھی موت نہیں آئے گی، میں کبھی بھی نہیں مر سکوں گا، جھاکو جادوگر نے خوفناک انداز میں کہے لگاتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر شہزادی رابعہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ میں تم سے شادی نہیں کروں گی، میں تم سے شادی کروں گی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ شہزادی رابعہ نے اس کا بھیانک چہرہ دیکھ کر خوف سے کانپتے ہوئے کہا، یہ ہوگا شہزادی رابعہ، ضرور ہوگا، اور آج ہی ہوگا۔ بس مجھے جادو دیوتا سے سنہرے پھول لانے کی دیر ہے، پھر تمہاری اور میری شادی میں دنیا کی کوئی طاقت رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتی، جھاکو جادوگر نے بھیانک انداز میں ہنستے ہوئے کہا، اور شہزادی خوف کے مارے تھوک نکلنے لگی۔ عین اسی وقت وہاں ایک طلسمی پتلا نمودار ہوا۔ پتلے کو دیکھ کر شہزادی رابعہ ایک خوفناک چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ پتلے کی شکل ہی اس قدر خوفناک اور بھیانک تھی۔ تم یہاں بے وقت کس لیے آئے ہو؟ اسے دیکھ کر جھاکو جادوگر نے انتہائی وسیلے لہجے میں کہا۔ اس کے یوں نمودار ہونے اور شہزادی کے خوف سے بے ہوش ہونے پر اسے سخت غصہ آ گیا۔ آقا، آپ سے ملنے کے لیے سباٹا جن اور اس کے ساتھی آئے ہیں، وہ بے حد پریشان ہیں اور آپ سے ضروری ملنا چاہتے ہیں، پتلے نے نہایت مؤدبانہ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور اس کے منہ سے سباٹا جن کا نام سن کر جھاکو جادوگر بری طرح سے چونک پڑا۔ سباٹا جن اور اس کے ساتھی، وہ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ جاؤ انہیں واپس بھیج دو، کہو کہ آقا محل میں موجود نہیں ہیں، میں ان سے نہیں ملنا چاہتا، جھاکو جادوگر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ جو حکم عالی جا، مگر ان کے ہاتھوں میں کالی کھوپڑیاں بھی ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آقا ان سے ملنے سے انکار کر دیں تو انہیں کہیں کہ انہیں کالی کھوپڑیوں کے کالے جادو کی قسم، ایک بار ان سے ملنے کی اجازت ضرور دیں، پتلے نے جلدی سے کہا، اور کالی کھوپڑیوں کا سن کر جھاکو جادوگر کے چہرے پر الجھن نظر آنے لگی۔ اس کے چہرے پر شدید ناگواری کے آثار تھے۔ ٹھیک ہے، بھیج دو انہیں، میں اپنے کمرہ خاص میں جا رہا ہوں، جھاکو جادوگر نے ناگواری سے کہا، اور پتلا سر جھکا کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ پتلے کے غائب ہوتے ہی جھاکو جادوگر نے بے ہوش شہزادی رابعہ کی طرف دیکھا، پھر کچھ سوچ کر اس نے سر ہلایا اور کوئی منتر پڑھ کر فوراً وہاں سے غائب ہو کر اپنے کمرہ خاص میں آ گیا۔ پانی کا پیالہ اس نے ایک طرف رکھا اور آگے بڑھ کر ایک اونچی بڑی اور خوبصورت مسند پر بیٹھ گیا۔ چند ہی لمحوں بعد ایک ہی شکل کے اور ایک ہی لباس والے سنہری بالوں والے انسان اندر آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں سیاہ کھوپڑیاں تھیں۔ آؤ سباٹا، کیسے آئے ہو، اور یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ جھاکو جادوگر نے ان میں سے ایک کی طرف دیکھ کر قدرے حیرانی سے کہا، یہ میرے بھائی ہیں آقا، انہیں بھی کوکاف کے بادشاہ نے میرے ساتھ ملک بدر ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ہماری کوکاف کے کالے بادشاہ سے دشمنی ہے، اب وہ ہمیں جان سے مار دینا چاہتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اس نے اس انسانوں کی دنیا میں جلاد جن بھی بھیج دیے ہیں۔ میرے بھائی زاراٹا جن نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہم آپ سے پناہ لینے کے لیے آئے ہیں آقا، ہمیں اپنی پناہ میں لے لیں، ورنہ جلاد جن ہمیں ڈھونڈ نکالیں گے اور ہمیں فوراً مار ڈالیں گے۔ ہم اپنے بچاؤ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس وقت ہم معمولی انسانوں کے روپ میں ہیں، سباٹا نے انتہائی پریشان لہجے میں کہا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، واقعی پھر تو تم تینوں بے حد پریشان ہوگے، جھاکو جادوگر نے پرتشویش لہجے میں کہا، اور سباٹا جی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جھاکو جادوگر کافی دیر تک خاموش رہا، پھر اس نے کچھ سوچتے ہوئے ان سے پوچھا، تم تینوں اس وقت انسانوں کے روپ میں ہو؟
یہ بات مجھے معلوم ہے، مگر تم نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ تم تینوں اپنے اصل روپ میں کس طرح سے آ سکتے ہو، اور تمہاری جناتی طاقتیں تمہیں کس طرح واپس مل سکتی ہیں؟ جھاکو جادوگر نے پوچھا۔ آقا، کالے بادشاہ نے ہماری طاقت رات سوتے میں 200 سالہ پرانا علاقہ کے درخت کے کانٹے چبو کر ختم کی تھی اور ہمیں جنوں سے انسان بنایا تھا۔ اب ہماری اصل صورت اور طاقت ہمیں اس صورت میں واپس مل سکتی ہے کہ ہم 7 سال تک اس انسانی دنیا میں رہیں اور اس دنیا کے جانوروں کا خون پیتے رہیں۔ 7 سال بعد نہ صرف ہمیں ہمارا اصل روپ مل جائے گا، بلکہ ہماری ساری کھوئی ہوئی طاقتیں بھی ہمیں واپس مل جائیں گی۔ سباٹا جن نے جواب دیتے ہوئے کہا، 7 سال یہ تو بہت زیادہ ہے۔ ابھی تمہیں اس دنیا میں آئے غالباً 5-6 ماہ ہی گزرے ہوں گے۔ اوہ، یہ تو بہت مشکل ہو گئی ہے۔ کیا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں کہ جلد سے جلد تمہاری طاقتیں تمہیں واپس مل جائیں؟ جھاکو جادوگر نے پریشانی کے عالم میں اپنی پیشانی رگڑتے ہوئے پوچھا۔ اس کے علاوہ دوسری صورت یہ ہے آقا کہ اس دنیا کے انسان خود ہمیں اپنا خون پلانے پر راضی ہو جائیں، جو ناممکن ہے۔ بھلا کوئی انسان خود ہمیں اپنا خون کس طرح پلا سکتا ہے؟ اگر یہ ممکن ہو جائے تو ہم تینوں کو صرف 7 انسانوں کا خون پینا ہوگا، اور پھر ہم دوبارہ انسانوں سے جن بن جائیں گے۔ اور اگر 7 انسانوں کا خون میں تمہیں خود مہیا کر دوں تو؟ جھاکو جادوگر نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ نہیں، پھر ہماری طاقتیں واپس نہیں آ سکتی۔ انسان خود اگر اپنا خون ہمیں پلانے کی پیشکش کرے تب ہی ہم اپنی اصل حالت میں واپس آ سکتے ہیں، ورنہ دوسری کوئی صورت نہیں۔ سباٹا جن نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ خوب، چلو، میں خود اپنے جادو کے زور سے انسانوں کو مجبور کر دوں گا کہ وہ تمہیں خود اپنا خون پلا دے، مگر اس کے لیے تمہیں میری ایک شرط ماننا ہوگی۔ جھاکو جادوگر نے پرسوچ انداز میں کہا، میں تمہاری ہر شرط ہمیں تمہاری ہر شرط منظور ہے آقا، بس تم کسی طرح ہماری طاقتیں ہمیں واپس دلا دو۔ ہم اس انسانی روپ میں آ کر تنگ آ گئے ہیں۔ اگر ہمیں کچھ عرصہ اور انسانوں کے روپ میں رہنا پڑا تو یقیناً ہمیں خود کو موت کے گھاٹ اتارنا ہوگا۔ سباٹا جن نے جلدی سے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میری شرط یہ ہے کہ تم تینوں جنوں کو اپنی طاقتیں حاصل کرنے کے بعد میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ نہ صرف تمہیں بلکہ تمہیں اپنے جیسے کم از کم 1000 جنوں کو میرا تابع بنانا ہوگا۔ میں تمہارے ساتھ مل کر کوکاف پر حملہ کروں گا اور پھر کالے بادشاہ کو ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ وہ مر کر بھی مجھے نہیں بھول پائے گا۔ جھاکو جادوگر نے کہا، اور ان تینوں کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ وہ جھاکو جادوگر کی بات کا اصل مقصد سمجھ گئے تھے کہ وہ بھی کوکاف پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے آقا، ہمیں تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ ہم تمہاری ہر بات مانیں گے اور تمہیں کوکاف کا بادشاہ بنانے میں تمہاری پوری مدد کریں گے۔ سباٹا جن نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا اور جھاکو جادوگر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی بات سن کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ خوب، تو تم میری بات کا مقصد سمجھ گئے ہو۔ بہرحال یہ لو طلسمی کلہاڑے اور انہیں لے کر تم کسی جگہ چھپ جاؤ۔ جب بھی تمہیں کوئی انسان دکھائی دے اس کی پشت پر کلہاڑوں سے ہلکا سا زخم لگا دینا۔ وہ ان طلسمی کلہاڑوں سے زخمی ہو کر بدمست ہو جائے گا اور خود ہی تمہیں اپنا خون پلانے کی ضد کرے گا۔ اس طرح تم تینوں 7 انسانوں کا خون پی لینا اور تمہاری شرط بھی پوری ہو جائے گی اور تمہیں تمہارا اصل روپ اور طاقت بھی واپس مل جائے گی۔ جھاکو جادوگر نے کہا۔ اس نے فضا میں ہاتھ لہرایا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی کے دستے والا کلہاڑا آ گیا۔ کلہاڑا اس نے ایک جن کو دے دیا۔ اس نے پھر فضا میں ہاتھ لہرایا۔ اس کے ہاتھ میں دوسرا کلہاڑا آ گیا۔ اس طرح اس نے یہ کلہاڑا دوسرے جن کو دے کر ہاتھ لہرا کر تیسرا کلہاڑا حاضر کیا اور تیسرے جن کو دے کر اسے ہدایات دینے لگا، اور وہ تینوں جن کلہاڑے لے کر نہایت اطمینان بھرے انداز میں خوشی وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ جھاکو جادوگر نے اس کے سروں پر موجود سرخ پٹیوں پر سفید نشان بنا دیے اور ان سے کہا کہ جب تک وہ انسانی دنیا میں رہیں گے ان کی دنیا کا کوئی جن انہیں پہچان نہیں پائے گا۔ یہ سن کر ان تینوں جنوں کی خوشی دوچند ہو گئی۔ عمرو یار کا جسم آگ میں بری طرح سے تپ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا اور وہ زمین پر گرا ہاتھ پاؤں مارتا ہوا بری طرح سے تڑپ رہا تھا۔ اسی وقت اچانک عمرو یار کو شدید ٹھنڈک اور سکون کا احساس ہوا، جیسے اس کے تپتے ہوئے جسم پر کسی نے ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ ساتھ ہی اس کی آنکھوں کے سامنے سے اندھیرا دور ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ اس وقت ایک پانی کے تالاب میں پڑا تھا۔ تالاب زیادہ گہرا نہیں تھا۔ عمرو آسانی سے پانی میں تیرتا ہوا تالاب سے باہر آ گیا۔ جو ہی وہ تالاب سے باہر آیا اس کے قریب 3 بار جھماکے ہوئے اور وہاں بڑے بڑے چہروں والے نہایت خوفناک جن نمودار ہوئے۔ ان جنوں کی رنگت سرخی مائل تھی
اور ان کے ہاتھوں میں عجیب 7 پھلوں والی تلواریں تھیں۔ اس کے علاوہ ان کے ہاتھوں میں عجیب چمکتے ہوئے کنگن اور گلے میں سرخ موتیوں والے ہار چمکدار ہار تھے۔ ان خوفناک شکلوں والے جنوں کو دیکھ کر عمرو ڈر گیا۔ جلاد جن، تم کوکاف کے جلاد جنوں سے تعلق رکھتے ہو؟ عمرو نے ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہاں عمرو یار، ہم جانتے ہیں کہ تم ہمیں اچھی طرح سے پہچانتے ہو۔ تم نے ہمیں کوکاف میں دیکھا تھا، ہم بھی تمہیں اچھی طرح سے جانتے تھے اور کئی روز سے تمہیں تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ آج جب تم ہمیں نظر آئے تو تم کالی ہڈی کے خطرناک جادو کے وار سے جل رہے تھے۔ اگر فضا میں اڑتے ہوئے باغ میں موجود تمہارے جلتے ہوئے جسم پر ہماری نظر نہ پڑتی تو تمہارا زندہ بچ جانا ناممکن تھا۔ ہم نے بر وقت تمہیں وہاں سے اٹھا کر پانی کے تالاب میں پھینک دیا۔ اس جادو کا توڑ پانی ہی تھا۔ ایک خوفناک شکل والے جن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، پھر تو میں تمہارا واقعی احسان مند ہوں کہ تم نے میری جان بچائی، مگر تم کوکاف سے یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تم تو پابند ہوتے ہو اور کوکاف کی حدود سے نکلنے کی تمہیں اجازت ہی نہیں ہوتی۔ پھر تمہارا ہماری اس دنیا میں آنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ عمرو نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ ہم یہاں 3 باغی جنوں کی تلاش میں آئے ہیں، جن کا نام زراٹا، سباٹا اور جباٹا جن ہے۔ انہوں نے کوکاف میں اندھیر مچا رکھا تھا اور اپنی شیطانی قوتوں سے نہ صرف رایا کو بلکہ شہنشاہ کوکاف کو بھی حد سے زیادہ ستا رکھا تھا۔ وہ اصل میں کوکاف پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، چونکہ ان کے پاس بے پناہ طاقت تھی، اس لیے وہ کسی طرح ہمارے قابو میں ہی نہیں آ رہے تھے۔ شہنشاہ کوکاف نے بڑی مشکلوں سے لاکا کے درخت کے 3 کانٹے حاصل کیے، اور جب وہ تینوں جن سو رہے تھے تو چپکے سے کانٹے ہم نے ان کے پاؤں میں چبو دیے، جس سے ان کی ساری جناتی صلاحیتیں مفقود ہو گئیں اور شہنشاہ کوکاف نے سزا کے طور پر انہیں انسان بنا کر انسانوں کی دنیا میں پھینک دیا۔ مگر بعد میں ہمیں اور شہنشاہ کوکاف کو علم ہوا کہ ان جنوں نے دنیا کے ایک بڑے جادوگر سے گٹھ جوڑ کر لیا ہے اور اس جادوگر نے ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا ہے۔ ہمارے بوڑھے بزرگ جن نے بتایا تھا کہ جس جادوگر کے ساتھ ان غدار جنوں کا گٹھ جوڑ ہوا ہے، وہ اپنی طاقت سے بہت جلد ان کی جناتی طاقت واپس دلا دے گا، اور وہ جادوگر ان جنوں کے ساتھ کوکاف پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر اس نے کوکاف پر حملہ کر دیا تو اس کی طاقت کا کوئی جن بھی مقابلہ نہیں کر پائے گا، اور سچ مچ ان شیطان جنوں اور اس جھاکو نامی جادوگر کا کوکاف پر قبضہ ہو جائے گا۔ ہمیں بزرگ جن اور شہنشاہ کوکاف نے ان تینوں جنوں کی ہلاکت کا حکم دے کر بھیجا ہے۔ اب ہم انہی جنوں کی تلاش میں ہیں۔ ہم نے بہت کوشش کی، مگر کافی تلاش کے باوجود وہ ہمیں نہیں مل رہے۔ پھر ہمیں تمہارا خیال آیا۔ تم اکثر کوکاف آتے جاتے رہتے ہو، پرستان سے بھی تمہارے خاصے روابط ہیں۔ ہم نے سوچا تم ایک تو انسانوں کی دنیا میں رہتے ہو، دوسرے تمہیں جنوں کی اچھی طرح پہچان ہے۔ اگر تم ہمارے ساتھ تعاون کرو تو ہم نہایت آسانی سے ان شیطان جنوں کو تلاش کر کے انہیں ان کے انجام تک پہنچا سکتے ہیں۔ خوفناک شکل والا جلاد جن کہتا چلا گیا۔ جھاکو جادوگر، اسی بدبخت جادوگر نے ہی تو مجھے موت کے منہ میں پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ وہ ویسے بھی میرا بڑا پرانا دشمن ہے، اس سے پہلے بھی کئی بار میرا ٹکراؤ ہو چکا ہے، مگر وہ ہر بار میرے ہاتھوں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ مگر اب اس کی زندگی کا وقت پورا ہو گیا ہے، اس نے مجھ پر اپنا آخری وار کر دیا۔ اب میری باری ہے۔ اس کا وار کارگر تو نہ ہو سکا، مگر میرا وار خالی نہیں جائے گا، اور میں اسے اس کے انجام تک ضرور پہنچاؤں گا۔ تم مجھے ان غدار شیطان جنوں کے حلیے بتا دو، میں انہیں تلاش کرنے کی کوشش کروں گا، اور اگر وہ مجھے مل گئے تو میں انہیں پکڑ کر تمہارے حوالے کر دوں گا۔ عمرو نے کہا، اور جلاد جنوں نے ان کے انسانی حلیے بتا دیے، جسے سن کر عمرو یار بری طرح سے چونک اٹھا۔ ارے، یہ تو تم اس چور کا حلیہ بتا رہے ہو جس نے مجھے چوری کے الزام میں قید خانے میں بھجوا دیا تھا۔ وہ تمہارے ساتھ ساتھ میرے بھی مجرم ہے۔ بہرحال اچھا کیا جو تم نے مجھے ساری صورتحال بتا دی۔ اب میں انہیں تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، عمرو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر عمرو کو اپنے حلیے کا خیال آیا۔ اس نے چونک کر دیکھا، وہ اپنے اصل روپ میں تھا۔ غالباً جھاکو جادوگر نے جب اسے جلا کر مارنے کی کوشش کی تھی، اس کا حلیہ شاید اس وقت ختم ہو گیا تھا۔ وہ ایک ٹھنڈا سانس بھر کر رہ گیا۔ تم ان شیطان جنوں کو الگ الگ ہو کر تلاش کرو، اور میں بھی ان کی تلاش میں نکلتا ہوں۔ تو مجھے کوئی آسان سی ترکیب بتا دو، اگر وہ جن مجھے نظر آ جائیں تو میں تمہیں کس طرح سے بتا سکتا ہوں؟ عمرو نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ عمرو، اگر تمہیں وہ جن دکھائی دے جائیں تو تم 3 بار کالے بادشاہ کے جلاد جن کہہ کر ہمیں آواز دینا۔
ہم فوراً اس جگہ پہنچ جائیں گے جہاں سے تم ہمیں پکار رہے ہوگے، اور اگر وہ جن ہمیں مل گئے تو ہم انہیں اپنی گرفت میں لے کر تمہارے پاس آ جائیں گے۔ تم ان سے پہلے اپنا بدلہ لے لینا، اس کے بعد ہم انہیں جہنم واصل کر دیں گے۔ جلاد جنوں نے کہا، اور عمرو نے زور زور سے سر ہلانا شروع کر دیا جیسے وہ ان کی بات سے متفق ہو۔ ٹھیک ہے، تو پھر تم جاؤ، میں ان کی تلاش میں جاتا ہوں، عمرو نے کہا، اور جن سر ہلا کر الگ الگ اطراف میں آسمان کی طرف اٹھتے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد عمرو نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ ایک ویران اور سنسان علاقے میں کھڑا تھا۔ سامنے ایک طویل سڑک جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، دور نزدیک چند پہاڑیاں بھی دکھائی دے رہی تھیں۔ ارے باپ رے، یہ تو میں اپنے علاقے سے سینکڑوں کوس دور پہنچا ہوا ہوں، واپس جاتے جاتے میرا تو حشر ہو جائے گا۔ میں نے انہیں ایسے ہی جانے کے لیے کہہ دیا۔ عمرو نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے خود کلامی کی۔ اس نے سوچا کہ اسے 3 بار ان جنوں کو آواز دے کر بلا لینا چاہیے تاکہ وہ اسے اس کے علاقے میں چھوڑ آئے، مگر پھر کچھ سوچ کر اس نے اپنا خیال خود ہی رد کر دیا اور پیدل ہی ایک طرف چل پڑا۔ وہ اپنی دھن میں گنگناتا ہوا بڑی سڑک پر آ گیا اور تیز تیز چلنے لگا۔ وہ اس بات سے قطعی بے خبر تھا کہ اس سڑک کے سامنے موجود درخت جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے وہی تینوں جن کی تلاش کا اس نے جلاد جنوں سے وعدہ کیا تھا۔ ہاتھوں میں کلہاڑے لیے چھپے ہوئے تھے۔ وہ جن انسانی روپ میں تھے، اور وہ ایک انسان کو اس طرح اپنی طرف آتے دیکھ کر ایک دوسرے کی طرف چمکتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شاید عمرو ان کا پہلا شکار تھا۔ ان کی گرفت ہاتھوں میں موجود کلہاڑوں کے دستوں پر مضبوط ہو گئی۔ عمرو اپنی دھن میں مست نہایت اطمینان سے قدم اٹھاتا ہوا درختوں کے قریب آتا چلا گیا۔ جوں جوں عمرو یار قریب آتا جا رہا تھا، ان تینوں میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ جلد سے جلد وہ انسان اس طرف آ جائے تاکہ وہ اسے زخمی کر دیں اور وہ جادو کے کلہاڑوں کے سحر میں گرفتار ہو کر انہیں اپنا خون خود پلانے کی پیشکش کرے۔ قدموں کی آواز قریب آتی جا رہی تھی، اور پھر اچانک قدموں کی آواز آنا رک گئی۔ تینوں جن بے چین ہو گئے اور حیران نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ سباٹا جن نے درخت کے پیچھے سے جھانک کر دیکھا۔ وہ آدم زاد درخت سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا، اور وہ پریشان نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے ان جنوں کی موجودگی کا احساس ہو گیا ہو، اور اس نے ان جنوں کی بو پا لی ہو۔ ان کا خیال درست تھا۔ عمرو کو واقعی ایک عجیب سی بو نے رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ بو عموماً جنوں اور دیووں کے جسم سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور عمرو چونکہ اکثر جنوں اور دیووں سے مقابلہ کرتا رہتا تھا، اس لیے وہ اس بو کو اچھی طرح سے پہچانتا تھا۔ اس کا دماغ چیخ چیخ کر اس سے کہہ رہا تھا کہ کچھ جن اس کے ارد گرد کہیں موجود ہیں، اور اس کا دل ایک انجانے خطرے کے تحت دھڑک رہا تھا۔ پہلے اس نے خیال کیا کہ شاید جلاد جن اس کے قریب کہیں موجود ہوں، مگر جلاد جنوں کو بھلا اس سے چھپنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو اس کے سامنے الگ الگ سمتوں میں اڑ کر گئے تھے۔ پھر یہاں اور کون سے جن ہو سکتے ہیں؟ وہ سوچ رہا تھا۔ اس کی نظریں سامنے درختوں پر جمی ہوئی تھی، اور اسے جنوں کی بو اس طرف سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ عمرو نے احتیاط کے پیش نظر کمر میں ارسا ہوا خنجر نکال کر ہاتھ میں تھام لیا۔ تم جو کوئی بھی ہو، میرے سامنے آ جاؤ۔ میں نے تمہاری موجودگی محسوس کر لی ہے۔ میں جانتا ہوں تم جنوں کی نسل سے تعلق رکھتے ہو۔ اگر تم اپنی جان کی خیریت چاہتے ہو تو خود ہی میرے سامنے آ جاؤ۔ عمرو نے درختوں کی طرف دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر وہ تینوں پریشان ہو گئے۔ میں تمہیں پھر کہہ رہا ہوں کہ درختوں کے پیچھے سے نکل آؤ، ورنہ میرے پاس ایک ایسی طاقت ہے کہ میں تم سب کو ایک لمحے میں جلا کر خاکستر کر دوں گا۔ عمرو نے اندھیرے میں تیر چلاتے ہوئے کہا۔ اتفاق سے اس کا چلایا ہوا تیر ٹھیک نشانے پر بیٹھا۔ وہ تینوں اس کی بات سن کر ڈر گئے اور جلدی سے عمرو کے سامنے آ گئے۔ انہیں دیکھ کر عمرو یار بری طرح سے چونک اٹھا۔ چور، تم وہی ہو نا جس نے مجھے بادشاہ سلامت کے سامنے چوری کے الزام میں پھنسوایا تھا؟ اور تم انسان نہیں، جن ہو، کوکاف کے غدار اور شیطان جن۔ انہیں دیکھ کر عمرو نے حیرت سے اچھلتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی اور آنکھیں پھٹنے کو آ رہی تھی۔ شاید اسے اپنی آنکھوں پر اعتبار ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی 3 شیطان جن ہیں جن کی تلاش کا اس نے جلاد جنوں سے وعدہ کر رکھا ہے۔ ہاں، ہم وہی ہیں، مگر تمہیں ہماری موجودگی کا احساس کس طرح سے ہوا؟ ہم تو تمہارے آگے بڑھنے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ ہم تمہاری پشت پر کلہاڑے کا وار کریں اور تم زخمی ہو کر ہمیں اپنا خون پلاؤ۔ سچ سچ بتاؤ، تم ہمیں کیسے جانتے ہو؟ ان میں سے ایک نے عمرو کی طرف خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے تمہارے بارے میں جلاد جنوں نے بتایا تھا۔
جو کوکاف سے تمہاری ہلاکت کا پروانہ لے کر تمہیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ ان بیچاروں کو کیا معلوم کہ وہ جنہیں وہ تلاش کر رہے ہیں قریب ہی اس جگہ چھپے ہوئے ہیں۔ میں شاید تم کو نہیں پہچان پاتا، مگر انسانی روپ میں ہونے کے باوجود تمہارے جسموں سے جنوں کی مخصوص بو آ رہی ہے۔ اس وجہ سے مجھے یہاں تمہاری موجودگی کا احساس ہو گیا، وگرنہ شاید میں تمہارا شکار بن جاتا اور یہاں میری لاش پڑی ہوتی۔ امرو نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوہ، تو تم جلاد جنوں سے مل چکے ہو؟ یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ جلاد جن تو ہمیں نہیں پہچان سکتے، البتہ اس آدم زاد نے ہمیں پہچان لیا ہے۔ اس کا زندہ رہنا ہمارے لیے بہت خطرناک ہوگا۔ جباٹا، زراٹا، اس کا یہی خاتمہ کر دو۔ اسے مار کر ہم آقا جھاکو جادوگر کے پاس پھر جاتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہماری جناتی بو بھی ختم کر دے، ورنہ اس آدم زاد کی طرح کوئی اور بھی ہماری بو پا کر ہم تک پہنچ سکتا ہے۔ سباٹا جن نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیے، اور پھر وہ تینوں کلہاڑے اٹھا کر نہایت خوفناک انداز میں امرو یار کی طرف بڑھنے لگے۔ خبردار، خبردار، میری طرف اس طرح خونخوار انداز میں بڑھنے کی کوشش مت کرو، ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ رک جاؤ، میں کہتا ہوں رک جاؤ۔ امرو انہیں خونخوار انداز میں اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر بوکھلا گیا اور ان کے سامنے خنجر لہرانے لگا، مگر وہ بھلا اس کے معمولی اور چھوٹے سے خنجر سے کیا ڈرتے۔ انہوں نے یکلخت کلہاڑے بلند کیے اور پھر انہوں نے ایک ساتھ امرو پر حملہ کیا۔ ان کا حملہ بے حد تیز اور جارحانہ تھا۔ امرو یار بجلی کی سی تیزی سے نیچے بیٹھ گیا۔ اس کے اچانک نیچے بیٹھ جانے کی وجہ سے تینوں جنوں کے کلہاڑے ہوا میں لہرا گئے۔ امرو نیچے بیٹھ کر تیزی سے پنجوں کے بل چلتا ہوا ان سے دور ہٹ گیا، مگر وہ جن بے حد تیز تھے۔ انہوں نے ایک ساتھ چھلانگیں لگائیں اور ایک بار پھر امرو یار کے قریب آ گئے۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر امرو کو کلہاڑے مارنے چاہے، مگر امرو ایک بار پھر چکنی مچھلی کی طرح پھسلتا ہوا ان کے درمیان سے نکلتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر وہ تینوں طیش میں آ گئے اور گھراتے ہوئے نہایت خوفناک انداز میں بار بار امرو یار پر حملہ کرنے لگے۔ امرو کی قسمت اتنی اچھی تھی جو وہ اچھل کود کر اور دائیں بائیں بھاگ کر ان کے حملوں سے خود کو بچا رہا تھا۔ اگر اس کی جگہ وہاں کوئی اور ہوتا تو وہ تینوں جن اب تک اس کے ہزاروں بار ٹکڑے کر چکے ہوتے۔ یک بارگی سباٹا نے امرو پر کلہاڑا مارنے کی کوشش کی تو امرو تیزی سے نیچے بیٹھ گیا، مگر اس وقت سباٹا نے اپنی ٹانگ گھما کر امرو کو ماری۔ امرو لات کھا کر الٹ کر گر پڑا۔ اس سے پہلے وہ اٹھتا، سباٹا جن نے اس کے سینے پر پاؤں رکھ دیا اور کلہاڑا اس انداز میں بلند کر لیا جیسے وہ امرو کے چہرے پر مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دینا چاہتا ہو۔ یہ دیکھ کر امرو یار بری طرح سے چیخ اٹھا، ٹھہرو، ایک لمحے کے لیے ٹھہر جاؤ، مجھے مت مارو، میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ امرو یار نے چیخ کر کہا اور سباٹا کا ہاتھ رک گیا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ سباٹا نے اس کے سینے سے پاؤں ہٹائے بغیر خونخوار انداز میں پوچھا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہاری خاطر ان جلاد جنوں کا خاتمہ کر سکتا ہوں جو تمہاری تلاش میں یہاں آئے ہوئے ہیں۔ امرو نے جلدی سے کہا اور وہ چونک پڑے۔ کیا کہا؟ تم ان جلاد جنوں کا خاتمہ کر سکتے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ بھلا تم جلاد جنوں کا کس طرح سے خاتمہ کر سکتے ہو؟ ان کا خاتمہ ناممکن ہے۔ انہوں نے اپنی جانیں کالے بادشاہ کے پاس چھپا رکھی ہیں۔ جب تک کالا بادشاہ نہ چاہے ان جنوں کا کوئی خاتمہ نہیں کر سکتا۔ تم ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش مت کرو۔ تمہیں مرنے سے ہمارے ہاتھوں دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ سباٹا جن کے ساتھ جباٹا جن نے انتہائی غصیلے انداز میں کہا اور اس نے ایک بار پھر کلہاڑا بلند کر لیا۔ یہ دیکھ کر امرو پھر چیخ پڑا، ٹھہرو، پہلے میری تم پوری بات تو سن لو۔ تم نہیں جانتے میں ایک بہت بڑا جادوگر ہوں۔ تم اس بات سے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ میں نے تم تینوں کی موجودگی کا یہاں کتنی آسانی سے پتہ لگا لیا تھا۔ میرے پاس جادو کی بڑی بڑی طاقتیں ہیں۔ اگر میں چاہوں تو کالے بادشاہ سے ان جلاد جنوں کی جانیں چھین کر واپس لا سکتا ہوں اور جلاد جنوں کو ایک لمحے میں تمہارے قدموں میں لا کر پھینک سکتا ہوں۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ جب کسی جن یا جادوگر کی جان واپس جاتی ہے تو چند لمحوں کے لیے اس کی ساری جادوئی یا جناتی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب جلاد جن تمہارے قدموں میں گریں گے تب ان کی بھی طاقتیں وقتی طور پر ختم ہو چکی ہوں گی اور تم ان کو نہایت آسانی سے ہلاک کر سکتے ہو۔ تم جنوں کی نگری سے تعلق رکھتے ہو، مگر پھر بھی شاید تمہیں اپنی جن نگری کا قانون نہیں معلوم۔ جن بادشاہ اپنے غداروں یا دشمنوں کی ہلاکت کے لیے صرف اور صرف 3 جلاد جنوں کو مامور کر سکتا ہے۔ اول تو وہ جلاد
جنوں کو جن نگری سے نکلنے ہی نہیں دیتا، اور اگر وہ تینوں جلاد جنوں کو جن نگری سے باہر بھیج دے تو وہ کسی بھی صورت میں اور کبھی بھی کسی اور جلاد جن کو باہر نہیں بھیج سکتا۔ اب اگر ان تینوں جلاد جنوں کا خاتمہ کر دیا جائے تو کیا تم کالے بادشاہ سے ہمیشہ کے لیے نجات نہیں حاصل کر لو گے؟ ان تین جلاد جنوں کے مرنے کے بعد تمہاری طرف کوئی جن آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ عمرو یار جلدی جلدی سے کہتا چلا گیا اور وہ تینوں جن حیران ہو کر اس آدم زاد کی طرف دیکھنے لگے۔ واقعی اس نے نہایت عقل مندانہ بات کی تھی۔ اس طرح انہیں ہمیشہ کے لیے اپنے کالے جن بادشاہ سے نجات مل سکتی تھی اور جلاد جنوں کے خطرے سے وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو سکتے تھے۔ بہت خوب آدم زاد، تم نے ہمیں واقعی بڑی پتے کی بات بتائی ہے۔ واقعی جب تک ہماری جناتی طاقت واپس نہیں مل جاتی اس وقت تک ہمیں جلاد جنوں کی طرف سے بے پناہ خطرہ رہے گا۔ اگر تم کسی طرح ان جلاد جنوں کا خاتمہ کر دو تو ہم تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ سباٹا جن نے جلدی سے کہا اور عمرو کے سینے سے پاؤں ہٹا لیا، اور عمرو اسے دل ہی دل میں برا بھلا کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے زیر لب 3 بار جلاد جنوں کو آواز دی۔ جو ہی اس نے ان جلاد جنوں کو پکارا یکلخت وہاں تیز ہوا چلنے لگی اور عجیب زناٹے دار آواز آنے لگی۔ یہ آواز سن کر وہ تینوں جن چونک اٹھے۔ جلاد جن آ گئے، جلاد جن آ گئے، ان کے منہ سے ڈرے ڈرے لہجے میں نکلا، اور وہ نہایت تیزی سے کلہاڑے پھینک کر ایک طرف بھاگتے چلے گئے۔ اسی وقت 3 بار روشنی چمکی اور وہاں جلاد جن نمودار ہوئے۔ جلاد جنوں تمہارے مجرم جن وہ بھاگے جا رہے ہیں، پکڑ لو انہیں، جانے نہ پائیں۔ عمرو نے جلاد جنوں کو دیکھ کر تیز لہجے میں کہا، اور نمودار ہونے والے جلاد جن ان بھاگتے ہوئے انسانوں کو دیکھنے لگے۔ ایک لمحے کے لیے وہ تینوں جن غائب ہوئے اور عمرو یار نے ان تینوں انسانی جنوں کو زمین پر اچھل کر گرتے دیکھا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ زمین سے دوبارہ اٹھ کر ایک طرف بھاگتے چلے گئے۔ اسی وقت جلاد جن دوبارہ عمرو کے قریب نمودار ہوئے۔ کیا کہہ رہے ہو تم عمرو یار؟ وہ ہمارے مطلوبہ جن نہیں، وہ تو عام انسان ہیں۔ ہاں، ان کے حلیے تو ضرور ہمارے غدار جنوں جیسے ہیں، مگر وہ آقا کے دشمن ہرگز نہیں ہیں۔ ایک جلاد جن نے عمرو کی طرف ناخوشگوار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ارے وہ وہی جن ہیں، میں نے انہیں پہچان لیا تھا، اور تم جن ہو کہ اپنے دشمنوں کو نہیں پہچان سکے۔ تم یہیں رکو، میں انہیں پکڑ کر لاتا ہوں، عمرو نے حیرت سے چیختے ہوئے کہا، اور اس نے تیزی سے اس طرف دوڑ لگا دی۔ اسے اس بری طرح بھاگتے دیکھ کر پہلے جلاد جن حیران ہوئے، پھر وہ تینوں بھی عمرو کے پیچھے بھاگنے لگے۔ آقا، جھاکو جادوگر ہماری مدد کرو، آقا ہماری مدد کرو، جلاد جن ہمارے پیچھے لگ گئے ہیں، ہماری مدد کرو۔ وہ انتہائی خوفزدہ انداز میں چیختے ہوئے بھاگ رہے تھے۔ عین اسی وقت ایک زوردار سا کڑاکا ہوا، آسمان پر بجلی سی چمکی، اور دوسرے ہی لمحے آسمانی بجلیوں کا لہراتا ہوا جال ان جلاد جنوں پر آ پڑا۔ جلاد جنوں کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ بجلیوں کے جال میں لپٹے ہوئے ایک زوردار دھماکے سے منہ کے بل زمین پر آ گرے۔ ان کے منہ سے اذیت ناک چیخیں نکل رہی تھیں۔ بجلیوں کے کڑکنے اور بجلی کا جال جلاد جنوں پر گرتے دیکھ کر عمرو بری طرح سے بکھلا گیا، اور وہ انتہائی سرعت سے چھلانگ لگا کر دائیں طرف موجود ایک درخت کے عقب میں ہو گیا۔ اس نے درخت کے پیچھے سے جھانک کر دیکھا، جلاد جن بجلی کی لہروں کے جال میں پھنسے بڑی بری طرح اذیت ناک آواز میں چیخ رہے تھے۔ عمرو نے دوسری طرف دیکھا، انسانی جن نہ جانے درختوں کے جھنڈ میں کس طرف اور کہاں غائب ہو گئے تھے۔ عمرو حیران ہو رہا تھا کہ جلاد جنوں پر بجلی جادو کا وار کس نے کیا ہے۔ انسانی جن چیخ چیخ کر جھاکو جادوگر کو آوازیں دے رہے تھے، کہیں یہ وار جھاکو جادوگر نے تو نہیں کیا؟ عمرو عیار نے سوچا، پھر یوں سر ہلانے لگا جیسے اسے پختہ یقین ہو گیا ہو کہ بجلی جادو کا وار جلاد جنوں پر جھاکو جادوگر نے ہی کیا ہے۔ عمرو پریشانی کے عالم میں سوچنے لگا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ انسان بنے جن نہ جانے کس طرف بھاگ گئے تھے، اور وہ جھاکو جادوگر کے خوف سے جلاد جن کی مدد کو بھی نہیں جا رہا تھا۔ مبادا وہ اس پر بھی طلسمی وار کر دے۔ وہ کافی دیر تک وہیں چھپا رہا، پھر دل ہی دل میں خدا کو یاد کرتا ہوا وہ جلاد جنوں کی طرف بڑھنے لگا۔ جلاد جنوں کے جسم سے بجلی کی لہروں کا جال ختم ہو گیا، اور وہ زمین پر پڑے بری طرح سے تڑپ رہے تھے۔ وہ کافی دیر تک تکلیف زدہ انداز میں تڑپتے رہے، پھر جیسے ہی ان کی تکلیف رفع ہو گئی وہ جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے
ان کے چہرے خوف اور غصے سے بری طرح سے بگڑے ہوئے تھے۔ تم پر جھاکو جادوگر نے وار کیا تھا، اس نے غالباً اپنا سب سے بڑا بجلی جادو تم پر پھینکا تھا۔ اگر تمہاری جان غالب بادشاہ کے پاس نہ ہوتی تو تم ایک لمحے میں ان لہروں میں جل کر خاک ہو جاتے، امرو نے کہا، اور انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو امرو، مگر ہم اس بدبخت جادوگر سے اس خوفناک طلسمی وار کا انتقام ضرور لیں گے۔ اس نے نہ صرف ہم پر طلسمی وار کیا ہے بلکہ اس نے اپنے پاس ہمارے دشمنوں کو پناہ بھی دے رکھی ہے۔ ہم اسے ہرگز زندہ نہیں چھوڑیں گے، ایک جلاد جن نے غصے سے لرزتے ہوئے کہا۔ بڑی مشکلوں سے تمہارے دشمن جن نظروں میں آئے تھے وہ بھی بھاگ گئے، اب تم انہیں اور جھاکو جادوگر کو کہاں تلاش کرو گے؟ نہ جانے وہ کون سے 7 پردوں میں چھپا ہوا ہوگا، امرو نے کف افسوس ملتے ہوئے کہا۔ اس وقت اصل میں ہم بھی ان جنوں کو پہچان نہیں سکے تھے، اصل میں ان کے ماتھے پر موجود سرخ پٹیوں پر جھاکو جادوگر نے نشان ڈال دیے ہیں، جس کی وجہ سے ہم انہیں عام انسان ہی سمجھے۔ وہ نشان اصل میں طلسماتی تھے، مگر اب ہم نے انہیں پہچان لیا ہے، تم گھبراؤ نہیں۔ امرو، ہم نے شیطان جنوں کو جب بھاگتے دیکھا تھا تو اس وقت ان کے ہاتھوں میں کلہاڑے تھے۔ تم ان تینوں جنوں کے کسی ایک کلہاڑے کو ڈھونڈ کر لے آؤ، پھر دیکھو ہم کس طرح اس بدبخت جادوگر کے ٹھکانے تک پہنچتے ہیں۔ جلاد جن نے جلدی سے جواب دیتے ہوئے کہا، اور امرو یار اس کی بات سن کر تیزی سے اس طرف دوڑ گیا جس طرف اس کا اور ان جنوں کا مقابلہ ہوا تھا۔ وہاں اسے تینوں کلہاڑے پڑے ہوئے مل گئے۔ امرو نے تینوں کلہاڑے اٹھا لیے اور انہیں لے کر جلاد جنوں کے پاس آ گیا۔ ان کلہاڑوں کو جلاد جن امرو کے ہاتھ سے لے کر غور سے دیکھنے لگے، پھر انہوں نے ان کلہاڑوں کے دستوں کو سونگھا، فوراً ہی ان کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ تاکام جادو! اوہ، ان دستوں والے کلہاڑوں کو تاکام جادو کے ذریعے حاصل کیا گیا ہے، اور تاکام جادو زمین کے اندر رہ کر کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جھاکو جادوگر زمین کے اندر کسی جگہ رہتا ہے۔ ٹھہرو، ہم اس دنیا کے زمینی جن کو بلاتے ہیں، وہ ہمیں اپنے علم سے فوراً بتا دے گا کہ جھاکو جادوگر کہاں ہے یا اس کا محل کہاں ہے، جلاد جن نے کہا، اور اس نے کچھ پڑھ کر زور سے زمین پر پاؤں مارا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور زمین کا ایک حصہ پھٹ گیا۔ اسی وقت اس میں سے ایک نہایت موٹا اور بھدے جسم کا ٹھگنے قد والا جن باہر آ گیا۔ اس کا ناک کافی لمبا تھا اور اس کے سر پر 2 سینگ بھی تھے۔ اوہ، کوکاف کے جلاد جن، اور یہاں خیر تو ہے؟ تم نے مجھے کس لیے بلایا ہے؟ اس موٹے جسم والے جن نے حیرت سے جلاد جنوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہمیں یہاں ایک خاص مقصد کے لیے شہنشاہ کوکاف کالے بادشاہ نے بھیجا ہے زمینی جن، ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اس دنیا میں زمین کے اندر ایک جھاکو نامی جادوگر رہتا ہے، کیا تم ہمیں وہاں تک پہنچا سکتے ہو؟ جلاد جن نے کہا۔ جھاکو جادوگر؟ او ہاں، اس زمین کی انتہائی گہرائی میں ایک سرخ رنگ کا محل ہے اور اس میں جھاکو جادوگر رہتا ہے، مگر اس محل میں جانا نہایت مشکل کام ہے۔ میں اس محل میں زیادہ سے زیادہ تم میں سے کسی ایک کو لے جا سکتا ہوں۔ ویسے تمہیں یہ بات میں خاص طور پر بتا دوں کہ اس نے اپنے محل کی حفاظت کے لیے نہایت خوفناک انتظام کر رکھے ہیں، جن کی وجہ سے محل میں ایک معمولی سی چونٹی بھی داخل نہیں ہو سکتی، موٹے جن نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر تینوں جلاد جن پریشان ہو گئے۔ ٹھیک ہے موٹے جن، میرا مطلب ہے زمینی جن، تم ان جلاد جنوں کی بجائے مجھے اس جادوگر کے محل تک پہنچا دو، میں محل میں خود ہی کسی نہ کسی طریقے سے داخل ہو جاؤں گا، اور جلاد جنوں تم مجھے وہ طریقہ بتا دو کہ میں ان شیطان جنوں کا کس طرح سے خاتمہ کر سکتا ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ جھاکو جادوگر کے ساتھ ساتھ میں ان تینوں شیطان جنوں کا بھی خاتمہ کر دوں۔ امرو نے پہلے موٹے جن اور پھر ان جلاد جنوں سے مخاطب ہو کر کہا، پہلے تم جلاد جنوں نے امرو کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور وہ زمینی جن سے کہنے لگے کہ وہ کسی طرح ان تینوں کو جھاکو جادوگر کے محل تک پہنچا دے، مگر زمینی جن نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ تب مجبوراً انہیں امرو یار کی بات ماننا پڑی۔ ان میں سے ایک جن نے امرو کو 7 پھلوں والی تلوار دے دی، دوسرے جن نے اپنے ہاتھوں سے کنگن اتار کر امرو کے حوالے کر دیے، اور تیسرے جلاد جن نے گلے سے سرخ موتیوں والا ہار امرو کے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا، علی حیدر، شور نہ کرو۔ امرو یار، ان 3 چیزوں کی موجودگی میں ہی تم ان غدار جنوں کو موت کے گھاٹ اتار سکتے ہو۔ جو ہی تمہیں وہ جن کہیں دکھائی دیں
تم اس 7 پھلوں والی تلوار سے ان کو زخمی کر دینا۔ وہ زمین پر گر کر جب تڑپنے لگیں تو یہ کنگن اور سرخ موتیوں والے ہار کو ان پر پھینک دینا، وہ فوراً جل مریں گے۔ اس کنگن اور موتیوں کے ہار کی موجودگی میں تم پر جھاکو جادوگر کا وار بھی اثر نہیں کر سکے گا۔ جلاد جن نے امرو کو ہدایات دیتے ہوئے کہا، اور امرو نے سر ہلاتے ہوئے ان سے تینوں چیزیں لے لیں۔ پھر زمینی جن نے امرو یار کا ہاتھ پکڑا اور وہ اسے لے کر اس پھٹی ہوئی زمین میں کود گیا۔ ایک لمحے کے لیے امرو کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی گہرے اور اندھے کنویں میں گرتا چلا جا رہا ہو، مگر چند ہی لمحوں بعد اس کے قدم زمین سے آ لگے۔ زمینی جن نے امرو کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور وہ امرو کو ایک طرف کھینچنے لگا۔ امرو اس کے ساتھ چل پڑا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کے سامنے روشنی سی چمکتی ہوئی دکھائی دی۔ لو آدمزاد، وہ سامنے جو تمہیں روشنی دکھائی دے رہی ہے، تم اس طرف چلے جاؤ۔ اس اندھیری غار سے باہر نکلتے ہی تمہیں جھاکو جادوگر کا سرخ محل دکھائی دے گا۔ اس اندھیری غار سے باہر نکلتے ہی تمہیں جھاکو جادوگر کا سرخ محل دکھائی دے جائے گا۔ امرو کو زمینی موٹے جن کی آواز سنائی دی اور امرو نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور موٹے جن نے امرو کا ہاتھ چھوڑ دیا اور امرو اس روشنی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ پھر اسے جیسے کوئی خیال آیا، اس نے جلدی سے زنبیل سے روغن عیاری نکالا اور جلدی جلدی اپنا حلیہ بدلنے لگا۔ چند ہی لمحوں میں اس نے اپنا حلیہ ایک بوڑھے جادوگر جیسا بنا لیا۔ اس کے چہرے پر بے شمار جھریاں نظر آ رہی تھیں، سر، داڑھی، مونچھیں، حتیٰ کہ اس نے اپنی بھویں تک برف کی مانند سفید کر لی تھی، اور اس نے اپنے جسم پر جگہ جگہ فاسفورس نما سفوف لگا لیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا جسم آگ کی طرح چمکتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ اس نے زنبیل سے ایک سیاہ رنگ کی ہڈی نکال کر ہاتھ میں لے لی اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا روشنی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ان جلاد جنوں کو میں نے وقتی طور پر بجلی جادو کا وار کر کے مفلوج کر دیا ہے، وہ اب تمہیں کبھی بھی تلاش نہیں کر سکیں گے۔ تم یہی میرے اس زمین دوست تہ خانے میں رہو اس وقت تک جب تک کہ جلاد جن مایوس ہو کر واپس نہیں لوٹ جاتے۔ جھاکو جادوگر اپنے سامنے کھڑے انسان بنے جنوں سے کہہ رہا تھا۔ ان تینوں کے چہرے ستے ہوئے تھے اور وہ انتہائی خوفزدہ دکھائی دے رہے تھے۔ جھاکو جادوگر کی بات سن کر انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیے اور وہاں سے دوسرے کمرے میں چلے گئے، اور جھاکو جادوگر کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اسی وقت وہاں ایک طلسمی پتلا نمودار ہوا۔ جھاکو جادوگر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آقا، کالے جادوگروں کی دنیا سے آپ کا استاد تھامو جادوگر آیا ہے، اور وہ آپ سے بہت ضروری کام کے سلسلے میں ملنا چاہتا ہے، طلسمی پتلے نے نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور جھاکو جادوگر چونک پڑا۔ کالے جادوگروں کی دنیا سے میرا استاد تھامو جادوگر؟ یہ کون ہے؟ کہاں ہے وہ؟ جھاکو جادوگر نے حیران ہو کر کہا۔ محل کے باہر اسے طلسمی طاقتوں نے روک رکھا ہے، اس کے جسم سے آگ نکل رہی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اگر جھاکو جادوگر نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا تو وہ جو ضروری پیغام لایا ہے وہ اگر جھاکو جادوگر نے نہ سنا تو جادو دیوتا اس سے ناراض ہو جائیں گے اور غصے میں آ کر اس کی ساری جادو کی طاقتیں چھین لیں گے۔ پتلے نے جواب دیتے ہوئے کہا، بلاؤ اسے، دیکھوں تو صحیح تھامو جادوگر ہے کون، اور جادو دیوتا کا ایسا کون سا پیغام لایا ہے جو اگر میں نے نہ سنا تو جادو دیوتا مجھ سے ناراض ہو کر میری ساری قوتیں چھین لیں گے۔ جھاکو جادوگر نے شدید حیرانی کے عالم میں کہا، اور طلسمی پتلا وہاں سے غائب ہو گیا۔ چند ہی لمحوں بعد وہی پتلا ایک بوڑھے جادوگر کو لیے اندر داخل ہوا، جس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور واقعی اس کے جسم پر آگ کے شعلے سے چمکتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ جھاکو جادوگر اس جادوگر کو دیکھ کر جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جس جادوگر کے جسم سے شعلے نکل رہے ہوں، واقعی اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی بہت بڑا جادوگر ہے۔ آئیے تھامو جادوگر، زہے نصیب، کالے جادوگروں کی دنیا سے آپ میرے لیے جادو دیوتا کا پیغام لائے ہیں۔ ضرور کوئی اہم بات ہوگی جو آپ نے خود تکلیف کی، ورنہ دنیا کا بڑے سے بڑا جادوگر میرے محل تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ آئیے میرے تخت پر تشریف رکھیے، جھاکو جادوگر نے نہایت احترام بھرے لہجے میں کہا، اور اس نے پتلے کو وہاں سے جانے کا اشارہ کر دیا۔ پتلا جھاکو جادوگر کا اشارہ پا کر فوراً وہاں سے غائب ہو گیا۔ بوڑھا جادوگر جو اصل میں امرو یار تھا، لرزتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھا اور جھاکو جادوگر کے تخت پر بیٹھ گیا اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی سیاہ ہڈی کو لہرانے لگا۔ ہمیں جادو دیوتا نے تمہیں ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا ہے جھاکو جادوگر۔ ہم تمہیں وہ خوشخبری سنائیں گے تو تم خوشی سے پاگل ہو جاؤ گے، اور تم، ارے جن، اس محل میں جنوں کی بو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جھاکو جادوگر، کیا اس محل میں جن موجود ہیں؟ امرو نے کہا، اور پھر اچانک ناک چوڑے کر کے کچھ بو سونگنے لگا۔
جن ہاں عظیم تھامو جادوگر جن ہاں عظیم تھامو جادوگر اس وقت میرے پاس 3 جنوں نے پناہ لے رکھی ہے، جنہیں کوکاف کے بادشاہ نے کسی جرم میں انسان بنا کر ہماری دنیا میں پھینکوا دیا تھا۔ 3 جلاد جن ان جنوں کو مارنے کے لیے اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے انہیں اپنے پاس چھپا رکھا ہے تاکہ جلاد جن ان تک نہ پہنچ سکے۔ جھاکو جادوگر نے جلدی جلدی سے کہا۔ او تو یہ بات ہے، مگر اس وقت وہ جن کہاں ہے؟ امرو نے پوچھا۔ میں نے انہیں دوسرے کمرے میں بھیج رکھا ہے، اگر آپ حکم دیں تو انہیں بلاؤں؟ جھاکو جادوگر نے امرو کی باتوں میں آتے ہوئے کہا، اور امرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ چاہتا بھی تو یہی تھا۔ جھاکو جادوگر نے زور سے تالی بجائی۔ جھاکو جادوگر نے زور سے تالی بجائی، فوراً ہی طلسمی پتلا نمودار ہوا۔ جھاکو جادوگر نے انہیں ان تینوں جنوں کو وہاں بلانے کا حکم دیا اور پتلا فوراً غائب ہو گیا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ تینوں جن پریشان سی صورت بنائے وہاں پہنچ گئے۔ امرو ان کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اٹھا اور ان جنوں کے قریب آ گیا۔ جن پریشان زدہ نگاہوں سے اس بوڑھے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ امرو نے ان کے قریب جاتے ہی انتہائی تیزی سے زنبیل سے 7 پھلوں والی تلوار نکالی، اور اس سے پہلے کہ وہ جن اور جھاکو جادوگر کچھ سمجھتے، امرو نے باری باری اس تلوار سے ان تینوں جنوں کو زخمی کر دیا۔ تینوں جن زخمی ہو کر زمین پر گر کر بری طرح سے تڑپنے لگے۔ تھامو جادوگر، یہ تم نے کیا کیا؟ جھاکو جادوگر بری طرح سے چیختا ہوا امرو کی طرف بڑھا۔ امرو نے اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر 7 پھلوں والی تلوار کا بھرپور وار جھاکو جادو پر کیا، اور تلوار کی تیز دھاریں جھاکو جادوگر کی گردن پر پڑی، اور دوسرے ہی لمحے جھاکو جادوگر کی گردن اس کے دھڑ سے جدا ہو کر دور جا گری، اور جھاکو جادوگر کا جسم بری طرح سے تڑپنے لگا۔ امرو نے پلٹ کر شیطان جنوں کی طرف دیکھا، وہ بھی زمین پر پڑے بری طرح سے تڑپ رہے تھے۔ امرو نے ان کی طرف نفرت سے دیکھتے ہوئے جلاد جنوں کا دیا ہوا کنگن اور سرخ موتیوں والا ہار اتار کر ان جنوں کی طرف پھینک دیا۔ جو ہی اس نے ہار اور کنگن ان جنوں پر پھینکے، یکلخت ان جنوں کے جسم میں آگ بھڑک اٹھی، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے جل کر راکھ ہو گئے۔ امرو یار نے دیکھا جھاکو جادوگر کا جسم ابھی تک تڑپ رہا تھا۔ امرو یار نے دیکھا جھاکو جادوگر کا جسم ابھی تک تڑپ رہا تھا۔ امرو نے آگے بڑھ کر 7 پھلوں والی تلوار سے اس کے دھڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جو ہی جھاکو جادوگر کے جسم کا کیما بنا، یکلخت ہر طرف اندھیرا پھیل گیا۔ ساتھ ہی ایک بین کرتی ہوئی آواز سنائی دی، افسوس مارا، مجھے امرو یار نے دھوکے سے میرا نام جھاکو جر تھا۔ افسوس، مجھے امرو یار نے دھوکے سے میرا نام جھاکو افسوس مارا، مجھے امرو یار نے دھوکے سے میرا نام جھاکو جادوگر تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہر طرف روشنی پھیل گئی، اور امرو یار اپنے قریب شہزادی رابعہ کو دیکھ کر بری طرح سے چونک اٹھا۔ شہزادی صاحبہ آپ اور یہاں؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ شہزادی رابعہ بھی حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ او تو تم وہی چور ہو نا جس نے میرا ہار چرانے کی کوشش کی تھی؟ غالباً تمہارا نام امرو یار ہے، شہزادی نے کہا۔ میں امرو یار ضرور ہوں شہزادی صاحبہ، مگر چور امرو یار نہیں، امرو نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے شہزادی کو ساری حقیقت بتا دی، جسے سن کر شہزادی رابعہ حیران رہ گئی، اور ساری حقیقت جان لینے کے بعد اس نے امرو یار کا شکریہ ادا کیا، جس کی وجہ سے اس کو بھی اس ظالم دنیا سے رہائی مل گئی جو اسے زبردستی شادی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اسی وقت وہاں وہی موٹا زمینی جن نمودار ہوا۔ کوکاف کے غدار جنوں اور جھاکو جادوگر کی لاش دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ او تم نے جھاکو جادوگر اور ان جنوں کو ہلاک کر دیا ہے؟ حیرت ہے، میں بھی سوچ رہا تھا کہ محل کی حفاظت کرنے والی بلائیں کہاں غائب ہو گئیں۔ انتہائی حیرت انگیز بات ہے کہ ایک اتنے بڑے جادوگر اور انتہائی خطرناک جنوں کو ایک معمولی آدمزاد نے مار دیا۔ یہ واقعی دنیا کا حیرت انگیز واقعہ ہے۔ آؤ آدمزاد، یہ محل بھی جادو کا ہے، چند ہی لمحوں میں یہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس سے پہلے میں تمہیں واپس زمین پر پہنچا دوں، کہیں تم اس محل میں ہی دفن ہو کر نہ رہ جاؤ۔ موٹے جن نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ضرور چلوں گا۔ موٹے جن، مگر چند لمحے ٹھہر جاؤ، میں ابھی آتا ہوں، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور تیزی سے اس کمرے سے نکل گیا اور مختلف کمروں میں گھومنے لگا، اور پھر ایک کمرے میں اس کی مطلوبہ چیز مل گئی جو ظاہر ہے اس جادوگر کا خزانہ تھا۔ امرو خزانہ پا کر بہت خوش ہوا اور سارا خزانہ زنبیل میں ڈال کر واپس اس جگہ آ گیا، اور موٹے زمینی جن نے اسے اور شہزادی رابعہ کو باہر پہنچا دیا، جہاں جلاد جن اس کا انتظار کر رہے تھے۔ امرو نے انہیں کامیابی کی خبر سنائی تو وہ بہت خوش ہوئے، اور وہ امرو کو ان کے ملک پہنچا کر واپس
کاف چلے گئے اور شاہی محل پہنچ کر شہزادی رابعہ نے بادشاہ سلامت کو امرو کی بے گناہی اور اس کی بہادری کا قصہ سنایا تو وہ بھی دنگ رہ گئے اور انہوں نے امرو کو خوش ہو کر گلے سے لگا لیا۔ انہوں نے امرو کو شاہی خزانے سے بے پناہ انعام دیا جسے پا کر امرو یار خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔